السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. تمرین نمبر 29 پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, کون پڑھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے بالکل. اقرأ ما یلی مراعیا قواعد نطق حمزہ الوصل. ہاں, کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ پڑھیے. جی پڑھیے. ما یلی جو نیچے آنے والے جملے ہیں, جو نیچے آ رہے ہیں جملے, مراعین یعنی کہ مراعین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دھیان میں رکھتے ہوئے, دیکھتے ہوئے. قواعد نطقی پڑھنے کے قواعد. ٹھیک ہے. حمزۃ الوصل, حمزۃ الوصل جو ہم پڑھ چکے ہیں. حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے؟ ہاں, جس میں الف کو ہم لوگ نہیں پڑھتے اگر وہ جملے کے بیچ میں ہو. ہاں, اگر وہ جملے کے بیچ میں ہو. ٹھیک ہے, اگر جملہ وہاں سے شروع ہو رہا ہے تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ حمزۃ وصل. تو حمزۃ وصل کو قواعد کے نطق کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے آنے والے جملوں کو پڑھیں. جی, کیا پہلا جملہ؟ ابن محمد فی العراق و ابن حامد فی الہند. ابن محمد کیا پڑھیں گے؟ محمدن پڑھیں گے, محمدن پڑھیں گے, محمدن پڑھیں گے. جی بتائیں. محمدن. کیوں محمدن؟ کیونکہ حمزہ ہے شروع میں. کیونکہ حمزہ ہے تو ابنو پڑھ لی ہم نے اس کو. محمدن کو کیوں دو زیر کے ساتھ پڑھا؟ مجرور ہے. مجرور ہے. ٹھیک ہے, کیوں مجرور ہے؟ ہاں, کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے, ابن کیا ہے؟ اسم ہے. پہلے بطور لفظ دیکھ لیں, یہ اسم ہے, فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے. ابن کیا ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے, محمد کیا ہے؟ اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے؟ اسم ہے. فی کیا ہے؟ فی حرف جر. ہاں, فی حرف ہے, حرف جر ہے. ٹھیک ہے, العراقی کیا ہے؟ اسم ہے. یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ابھی اسم دیکھ لیں. اب آجا جملے کی طرف. جملہ کون سا ہے؟ وہ ابن جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ میں کیا دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں؟ مبتدا اور خبر. کہاں ہے اس میں مبتدا اور کہاں ہے خبر؟ ابن محمد مبتدا. ہاں, ابن محمد مبتدا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم مبتدا کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ مبتدا مجرور ہوتا ہے. جی بتائیں. مجرور ہوتا ہے. نہیں, مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مبتدا کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. کیا ہوتی ہے مبتدا کی اعرابی حالت؟ مرفوع. اور خبر کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ ہاں, مرفوع. دونوں کی اعرابی حالت مرفوع ہوتی ہے. مبتدا اور خبر دونوں کی اعرابی حالت مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ابن محمد یہ مبتدا ہے. ہم اس کی اعرابی حالت صرف کہاں لگائیں گے؟ ابن پہ. ٹھیک ہے, تو اس لیے کیا ہوگا؟ مرفوع. اس لیے اس کے اوپر ہم نے کیا لگایا؟ پیش لگا دیا. ٹھیک ہے, ایک پیش لگا دیا. تو ابن محمد. ایک پیش کیوں لگایا, دو پیش کیوں نہیں لگائے؟ ہاں جی بتائیں. ایک پیش لگایا. جی سوال سمجھ میں نہیں آئی. میں کہہ رہا ہوں ابنو پہ اس کی اعرابی حالت ہمیں پتہ چل گئی مرفوع ہے, لیکن ہم نے اس کے اوپر ایک پیش لگایا. دو پیش کیوں نہیں لگائے؟ کیونکہ مبتدا ایک پیش کے ساتھ ہوتا ہے. نہیں, کیونکہ مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی. صحیح ہے, مضاف کے کیا قاعدے تھے؟ تنوین قبول نہیں کرتا اور الف لام اس پہ داخل نہیں ہوگا. یہ مبتدا ہے, یہ مضاف ہے, تو اس لیے ہم نے کیا بولا؟ یہ تنوین قبول نہیں کرے گا اور اس لیے اس کے اوپر الف لام بھی نہیں آئے گا. تنوین نہیں قبول کرے گا تو اس کا مطلب ہے ایک پیش آ گیا اس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم نے اس کو ابنو پڑھا, ابن محمد. تو یہ مبتدا ہے, مرفوع ہے. ٹھیک ہے, اور چونکہ یہ مضاف بھی ہے اس لیے اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی. اب محمدن کیا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ کے اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ مجرور. مجرور. ٹھیک ہے, اس لیے ہم نے اس کے اوپر دو زیر لگائیں گے, ابن محمدن. ٹھیک ہے, اور فی کیا ہے؟ یہ پورا ہو گیا مبتدا. فی کیا ہے؟ حرف جر. اور العراقی کیا ہوگا؟ اس میں مجرور. یہ دونوں ملا کے شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے, تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ مکمل ہو گیا. وابن حامد فی الہندی. وابن حامد فی الہندی. اچھا, جو پڑھ رہی تھی ان سے میں پوچھوں گا, حامدن کیا ہے یہاں اس جملے میں؟ حامدن ہاں مجرور ہے. جی, کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ وہ خبر. نہیں, ویسے ہی جیسے ہم نے پہلا جملہ پڑھا تھا. ہم تو مبتدا خبر ہونے کی وجہ سے. نہیں, ابن حامدن یہ پورا ملا کے مبتدا ہے. اس کی اعرابی حالت ابن کے اوپر آئے گی. مرفوع ہے. تو مرفوع ہے. ٹھیک ہے, ابن مرفوع ہے. حامدن کی مضاف الیہ ہے.
ہاں اس کی اعرابی حالت مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے, یہ مضاف الیہ اس لیے مجرور ہے. اچھا فی الہندی, الہندی کو کیا بولیں گے ہم لوگ جملے میں؟ الہندی یہاں پہ فی کے بعد آ رہے ہیں, خبر ہے. ٹھیک ہے, فی الہندی پورا ملا کے شبہ جملہ خبر ہے, لیکن فی کے بعد آ رہا ہے جو اسم, اس کو کیا بولتے ہیں؟ مجرور. ہاں اسم مجرور. ہاں اسم مجرور. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم نے اس کو الہندی پڑھا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے اوپر ہم ایک زیر کیوں لگائیں گے, دو زیر کیوں نہیں لگائے؟ کیونکہ مضاف الیہ ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, مضاف الیہ یہ مجرور ہے, دو زیر بھی لگ سکتے ہیں, ایک زیر بھی لگ سکتے ہیں. ہم نے ایک زیر لگایا الہندی, دو زیر نہیں لگائے. کیوں؟ کیونکہ اس کا قاعدہ ہے مضاف الیہ ایک ہی تنوین قبول نہیں کرتا. نہیں, وہ مضاف ہے, مضاف تنوین قبول نہیں کرتا. یہ اسم مجرور ہے لیکن اس کے اوپر الف اور لام لگا ہوا ہے. الف اور لام جب لگا ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ تو ابن کیا ہے, جملے کے شروع میں آ رہا ہے تو ہم اس کو بولیں گے مبتدا. ٹھیک ہے, مرفوع, اور اس کے اوپر ایک پیش اس لیے کیونکہ یہ مضاف ہے. صحیح ہے, مبتدا ساتھ ساتھ مضاف بھی ہے. اور حامد مضاف الیہ ضرور, اور آخر میں دو زیر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں ملا کے مضاف ہو گیا. فی الہندی کیا ہے, فی حرف جر, الہندی اسم مجرور, یہ دونوں مل کر شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے, اور مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہمارا مکمل ہو گیا. کس کا مطلب؟ ہند کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں انڈیا, انڈیا کا نام ہے. ٹھیک ہے, الہند, ہند انڈیا کو کہتے ہیں, ہندی. ٹھیک ہے, ہاں دوسرا جملہ کون پڑھے گا اب؟ ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, آپ اپنا مائک میوٹ رکھیں. جی دوسرا جملہ کون پڑھے گا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ جملہ فعلیہ ہے. جو دوسرا جملہ ہے, خرج ابن الطبیبی من البیتی. صحیح ہے, خرج ابن الطبیبی من من البیت. البیتی. صحیح ہے, یہ جملہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے. یہ کیسے پتا چلا جملہ فعلیہ ہے؟ یہ خرج سے پتہ چلا. خرج سے پتا چلا, فعل سے شروع ہو رہا ہے. ہاں جی فعل سے شروع. اب ہمارے خرج پاس فعل ہے, جملہ فعلی ہے تو ہمیں کیا دو چیزیں لازماً چاہیے ہوتی ہیں؟ فعل اور فاعل چاہیے ہوتا ہے اس فعل میں. اور فاعل. اس میں فعل ہے؟ جی اس میں خرج فعل ہے. ہاں کون سا فعل ہے یہ؟ ابن الطبیب. جی کون سا فعل ہے یہ؟ یہ فعل کی ہم نے تین اقسام پڑھی تھی, فعل ماضی, فعل جی مضارع اور فعل امر. یہ کون سی قسم ہے؟ خرج کیا یہ مطلب؟ فعل خرج نکلا. نکلا تھا. جی فعل ماضی ہو گیا یہ. فعل ماضی ہے, ہاں ٹھیک ہے, فعل جی ماضی ہے. اچھا جی اب ہمیں دوسرا کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے ہمیں دوسرا. ہاں فاعل کدھر ہے؟ فاعل ابن طبیبی یہ فاعل ہے. ہاں ابن الطبیبی یہ فاعل ہے. اچھا فاعل کی جی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ فاعل کی مجرور ہوتی ہے. مجرور نہیں, فاعل کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں فاعل کی اعرابی حالت. نہیں, فاعل کی فاعل کی اعرابی حالت نہیں پڑھی ہم نے. اچھا چلو میں بتاتا ہوں. ابن جی فاعل جو ہے ہم لوگ یہ پڑھ چکے ہیں, فاعل یا تو ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے یا پھر, اچھا میوٹ رکھیے گا اپنا, ہاں مائک میوٹ رکھیے گا, پھر آپ دوبارہ تھوڑی دیر بعد میوٹ ہو جائے گا. صحیح ہے. فاعل فاعل دو قسم کا ہوتا ہے, یا تو یہ تو پڑھ چکے ہیں, یا تو ضمیر ہوگا یا پھر اسم ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے, کیا مطلب ہوتا ہے دونوں کا؟ جب فعل آیا ہمارے پاس, اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کوئی ایسا اسم ہے جو فاعل بننے کے قابل ہے تو ہم بولیں گے یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ذهب محمد, محمد گیا تھا. ٹھیک ہے, اب اس جملے میں فاعل کدھر ہے؟ محمد. دیکھا تو یہ کیا ہے؟ اسم ظاہر, اس کو کہتے ہیں اسم ظاہر. ٹھیک ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم ظاہر, یعنی کہ واضح اسم ہے, سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ فاعل ہے جو اسم ظاہر ہے, سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے, لیکن جیسے کہ ہمارے پاس پہلے مثال گزر چکی ہے, اگر میں صرف بولوں ذهب, یا آپ سے کسی کوئی سوال پوچھے, میں سوال پوچھتا ہوں آپ سے کہ محمد کہاں ہے, تو آپ مجھے جواب دیتے ہو نکل گیا تھا. صحیح ہے, ذهب. یا جو ہم نے پڑھا تھا خرج, خرج. ٹھیک ہے, یاد ہے آپ لوگ کو؟ ہم نے کتاب میں پڑھا تھا خرج, پوچھا گیا تھا محمد کہاں ہے یا کوئی اور بچہ کہاں ہے, تو اس نے کیا بولا تھا؟ نکل گیا تھا. کون نکل گیا تھا؟ فاعل کدھر ہے اس میں؟ ہاں یہاں فاعل ضمیر ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی اور چیز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, نقطہ تھا, صرف ایک لفظ تھا. ہاں تو یہاں ہم کیا بولیں گے؟ فاعل کیا ہے؟ ضمیر ہے ہوا کی, جو کہ لوٹ کس کی طرف رہی ہے؟ محمد کی طرف, جس کا سوال پوچھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو فاعل یا تو ظاہر ہوگی, اسم ظاہر ہوگی, یا پھر دوسرا کیا ہے؟ ضمیر ہوگی. ٹھیک ہے, کہاں ٹیسٹ نہیں ہے؟
نہیں ہے اسے پوچھ لو. ٹھیک ہے, یا تو ظاہر اسم ظاہر ہوگا یا پھر ضمیر ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا اب ضمیر میں ہم لوگ پڑھ چکے تھے وہ جو ہم لوگ پڑھ چکے تھے فعل ماضی کی گردان, فعل ماضی کی گردان جو ہم پڑھ چکے تھے وہ ساری ضمیر میں آتی ہیں. یاد ہے کسی کو؟ فعل کے بعد جو فاعل آتا ہے اس کے ایک اشارے پڑھے تھے ہم لوگوں نے, ضمیریں پڑھی تھی, یاد ہے؟ ہاں کیا تھی وہ؟ اگر ذهب کو رکھیں گے, ذهب وہ ایک مذکر کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ ذهب ہی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا وہ ایک مؤنث کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ سوری, وہ ایک مذکر کے لیے ذهب استعمال ہوگا. وہ دو مذکر کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ ہاں ذهب. ٹھیک ہے, الف کے ساتھ. وہ سب مذکر کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ ذهبوا. ٹھیک ہے, ذهبوا. اب مؤنث کے لیے جب وہ ایک مؤنث کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ ذهبت. ٹھیک ہے, ذهبت. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ ایک مؤنث ہو گیا, وہ دو مؤنث کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ ذهبتا. ذهبتا. ٹھیک ہے, الف کے ساتھ. جیسے یہاں ذهبا الف کے ساتھ دو مذکر کے لیے, یہاں ذهبتا بیچ میں تا آ گیا کس چیز کو الگ کرنے کے لیے؟ مؤنث کو. مذکر یہاں مذکر کے لیے دو, یہاں مؤنث کے لیے, یوں الگ کر دیں گے ہم اس کو. اب یہ اوپر والے کیا ہو گئے؟ مذکر کے لیے. ٹھیک ہے, اور یہاں ایک اور ہم جمع کریں گے. تو ذهبت ایک, وہ ایک مؤنث, ذهبتا وہ دو مؤنث, اور جمع کے لیے ہاں ذهبنا. ذهبنا. ٹھیک ہے, ذهبنا. یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ تین یا تین سے زیادہ کے لیے. ٹھیک ہے, تین یا تین سے زیادہ کے لیے مؤنث. یہ ہو گئے مؤنث کی. ٹھیک ہے, اچھا یہ دونوں آ گئے غائب کے لیے. جیسے ہم نے بتایا نا, وہ مذکر وہ مؤنث. ٹھیک ہے, اچھا یہی اب غائب کسی کے ختم ہو گئے. اب سامنے والوں کے لیے آپ ایک مذکر, ہاں ذهب, ذهبتا. ٹھیک ہے, ذهبتا, با کے اوپر سکون آئے گا. ٹھیک ہے, ذهبتا. یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ آپ ایک مذکر کے لیے. ٹھیک ہے, آپ دو مذکر کے لیے ذهبتا. ذهبتما. سوری, ذهبتما. ٹھیک ہے, ذهبتما. صحیح ہے, ذهبتما آپ دو مذکر کے لیے. آپ سب مذکر کے لیے ذهبتم. ذهبتم. ٹھیک ہے, ذهبتم آپ سب مذکر کے لیے. یہاں واپس ایک لائن کھینچتے ہیں, یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ سارے مذکر کے لیے. اب یہی مؤنث کے لیے کیا ہے؟ ذهبتی آپ ایک مؤنث, آپ دو مؤنث ذهبتما آپ سب مؤنث ذهبتن. ٹھیک ہے, تو یہاں آپ نیچے لکھنا ہے ذهبتی, ذهبتما, ذهبتن. یہ سب کس کے لیے ہو جائیں گے پھر؟ مؤنث کے لیے. اچھا اب یہ مذکر و مؤنث کس کے لیے ہو گئے؟ حاضر, یا پھر اس کو کیا بولتے ہیں؟ مخاطب. ٹھیک ہے, یعنی کہ جس سے خطاب کیا جا رہا ہو. آخری میں دو ضمیر رہ گئی کس کی؟ انا, نحنو, میں اور ہم. ٹھیک ہے, تو یہ کس کے ہو گئے؟ میں اور ہم, متکلم کے لیے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں کس کے اوپر دلالت کریں؟ کیا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ کیا ہے ساری چیزیں؟ کیا فائدہ دیتے ہیں؟ ہاں یہ ضمیر ہے کس کی؟ کس کی؟ فاعل کو پہچاننے کے لیے. ٹھیک ہے, فعل تو ذهب ہے, ذهب فعل ہے, یہاں بھی ذهب فعل ہے, یہاں بھی ذهب فعل ہے. یہ آخری میں جو تا ہے سکون کے ساتھ, یہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ کہ اس کا جو فاعل ہے وہ ایک مؤنث ہے. ٹھیک ہے, یہاں اگر میں پوچھوں گا ذهبنا, اس کا فاعل کیا ہے؟ جمع مؤنث. ٹھیک ہے, وہ جمع مؤنث. صحیح ہے, وہ سب عورتیں. ٹھیک ہے, یہاں ذهبتما اس کا فاعل کیا ہے؟ آپ دو مذکر. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی فاعل کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یا تو وہ ضمیر ہوگا یا پھر اسم ظاہر ہوگا. اب اسم ظاہر کی مثال بتائیں. یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں, یہ صرف ریوائز کروا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, اس لیے پورا نہیں لکھا, آپ لوگوں کے پاس یہ لکھا ہوا ہوگا پیچھے. ہاں, اب ظاہر کی مثال کیا ہے؟ ذهب محمد. اب ذهب نارمل ہے, اس کے آگے یہ ایک ایسا اسم آ گیا جو فاعل بتانے کے لیے صحیح ہے. ٹھیک ہے, ذهب محمد, محمد گیا. صحیح ہے, محمد گیا. اس جملے میں فاعل کون ہے؟ جانے والا کون ہے؟ محمد سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ فاعل کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ اس کی بھی اعرابی حالت یہی ہوگی ویسے, لیکن وہ ضمیر ہے. ظاہر کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ مرفوع. ہمیشہ, ہمیشہ
ہمیشہ فاعل کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ مرفوع. ٹھیک ہے, اب یاد ہے فاعل کی اعرابی حالت ہمیشہ مرفوع ہوگی. صحیح ہے, کیونکہ بیسیکلی فاعل کیا ہے؟ یہ اسم ہوتا ہے فاعل. صحیح ہے, جو فعل ہم نے پڑھا ذهب فعل ہے, تو فعل کی اعرابی حالت نہیں ہوتی کوئی. ٹھیک ہے, فعل جیسے سنا گیا ویسے ہی آگے موجود ہوتا ہے. اس کے آگے آپ لوگ اوزان پڑھیں گے, وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ کبھی بھی ذهب بو نہیں ہوگا. یہ جملے کے حساب سے یہ چینج نہیں ہوگا کہ ہم بولیں گے اس کی اعرابی حالت مرفوع ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمیشہ ذهب ہی رہے گا جب تک اگر اس میں کوئی ضمیر نہیں آ جاتی اس حساب سے یہ چینج ہوگا, ورنہ یہ ذهب ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. ہاں, اس کے بعد جو اسم ہے فاعل, اس کو کرنے والا, وہ اسم ہوگا. اور اسم میں ہمیں پہچاننا ضروری ہے کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے. اعرابی حالت جو ہوتی ہے وہ اسماء میں ہوتی ہے. ہم پڑھ چکے ہیں یہ چیز کہ اسم جو ہوتا ہے اس میں ہمیں 4 حساب سے ہمیں اس کو پہچاننا ہوتا ہے. کیا کیا 4 حساب ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے عدد کے حساب سے. صحیح ہے, یہ 1 کے بارے میں بات ہو رہی ہے, 2 کے بارے میں بات ہو رہی ہے, 3 یا اس سے زیادہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اسی طرح جنس کے بارے میں, مذکر کے بارے میں بات ہو رہی ہے, مؤنث کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اس کی وسعت کے اعتبار سے کہ یہ معرفہ ہے, کوئی خاص چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے, نکرہ ہے, عام چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اس کا اعراب کے بارے میں کہ مرفوع ہے, منصوب ہے یا مجرور ہے. تو یہ ساری چیزیں کہاں آتی ہیں؟ اسم میں. اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فاعل ہمیشہ اسم ہوتا ہے, کرنے والا جو ہوتا ہے وہ نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے تو فاعل ہمیشہ اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی. ٹھیک ہے, یہاں تک سمجھ میں آ گیا سارا؟ ہاں, کون پڑھا تھا ہمارے ساتھ واپس بتائیں, میں اس کو انمیوٹ کر دوں. جی پڑھیں. اچھا, یہاں ہمارے پاس جملے میں ہے خرج ابن الطبیبی. جی یہاں فاعل ظاہر ہے جی یا ضمیر ہے؟ جی, میرا سوال سمجھ میں آیا؟ یہ آواز آ رہی ہے؟ نہیں, آواز نہیں آئی. اچھا, ایک سیکنڈ. ہاں, اب میری آواز آپ کو صاف آ رہی ہوگی. میرا سوال یہ ہے خرج ابن الطبیبی, تو یہاں ہمارا فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے یا پھر ضمیر ہے؟ جی انمیوٹ کریں اپنے آپ کو اور بتائیں جواب. جی میں نے کہا ظاہر ہے یہاں پہ. جی ظاہر ہے. کیا ہے ظاہر؟ یہ فائل جو ہے وہ ظاہر ہے یہاں پہ. ہاں ظاہر کیا ہے؟ فاعل. کیا چیز ظاہر ہے؟ نام کیا ہے اس کا فاعل؟ یہاں پہ یہ ابن الطبیبی, طبیبی. طبیب کا بیٹا, ڈاکٹر کا بیٹا جو ہے وہ نکلا. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر کا بیٹا جو ہے وہ فاعل ہے. صحیح ہے. اچھا, فاعل کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ جی جی مرفوع. مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فاعل کی اعرابی حالت مرفوع ہوتی ہے, اس لیے ہم نے ابنو کے اوپر پیش لگایا. ٹھیک ہے. اچھا, ابن الطبیبی. جی, ابن جو ہے وہ ساتھ ساتھ کیا ہے؟ جی مجھے ابن کیا ہے؟ سمجھ نہیں آئی. ابن کیا ہے؟ ابن الطبیبی. سر آواز نہیں آ رہی. اچھا چلیں آپ انمیوٹ ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں. ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں آپ کو. ہاں اچھا, میرا سوال یہ تھا کہ ابن الطبیبی, اس میں ابن کیا ہے؟ مضاف ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہم نے اس کے اوپر 1 پیش لگایا, 2 پیش نہیں لگائے. ٹھیک ہے, اور الطبیبی کیا ہے؟ مضاف الیہ. صحیح ہے, تو اس کی مضاف الیہ کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ مجرور. صحیح, اس لیے ہم نے اس کے نیچے زیر لگایا. 2 زیر کیوں نہیں لگائے, 1 زیر کیوں لگایا؟ کیونکہ الف لام شروع میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, من البیت, من کیا ہے؟ حرف جر, اور البیت کیا ہے؟ اسم مجرور. ٹھیک ہے. اچھا, تیسرا جملہ جی کون پڑھ سکتا ہے؟ ابنو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ فاعل ہے ابنو. ٹھیک ہے, اور فاعل کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. اس لیے ہم نے اس کے اوپر پیش لگایا. 2 پیش کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ یہ ساتھ ہی ساتھ یہ مضاف ہے. ابن الطبیبی, تو یہ اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی, 1 پیش ہی آئے گا. ٹھیک ہے. ہاں, یہ لیکچرز ریپیٹ کرنے والی جو بات ہے اس کو آخر میں انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. ہاں, کون پڑھ سکتا ہے؟ جی انمیوٹ کر دیا میں نے. الطبیب مضاف الیہ ہے. جی بالکل, الطبیب مضاف الیہ. ابن الطبیبی, طبیب کا بیٹا, ڈاکٹر کا بیٹا. ٹھیک ہے, تو یہ مضاف الیہ ہے جس کی طرف اضافت کی جا رہی ہے. میں نے انمیوٹ کر دیا آپ لوگوں کو. جی پڑھیں اگلا جملہ. سوری, 1 سیکنڈ, فیضان بھائی آپ بعد میں پڑھیے گا. ہاں جی پڑھیں. ذهب ابن التاجر الى السوق. ذهب ابن التاجر الى السوق. ہاں, کون سا جملہ یہ؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. کیسے پتہ چلا؟
ذهب ذهب سے فعل پتہ چل گیا. ماضی. ہاں فعل ماضی ہے. فاعل کدھر ہے اس کا؟ ابن التاجری ابن التاجری. ٹھیک ہے اس لیے ہم لوگوں نے ابن، مضاف. ہاں اس لیے ہم نے ابن کے اوپر پیش لگایا ہے. ٹھیک ہے جی دو پیش جی. کیوں نہیں لگایا، ایک پیش کیوں لگایا ابن کے اوپر؟ مضاف کی وجہ سے. کیونکہ مضاف ہے یہ. ٹھیک جی ہے کیونکہ مضاف ہے اس لیے ایک پیش لگایا ہے. ٹھیک ہے اچھا جی. ابن التاجری. التاجری کیا ہے؟ مضاف الیہ مضاف الیہ. تو اس کے اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ مجرور. مجرور. صحیح ہے. الا جی. کیا ہے؟ حرف جر. السوقی کیا ہے؟ اسم مجرور. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ السوق، السوق یا السوقی السوقی؟ الى السوقی. الى السوقی. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. جی اور کون پڑھ سکتا ہے چوتھا جملہ؟ آج ماشاءاللہ آپ کو تیاری اچھی لگ رہی ہے. جی فیضان بھائی. اسم المهندسی فیصل. اسم المہندسی فیصل. اسم المهندسی فیصل. ہاں اب اسم کیا ہے بطور لفظ اگر اس کو دیکھیں؟ اسم. اسم ہے. ٹھیک ہے المہندسی کیا ہے بطور لفظ؟ یہ بھی اسم. یہ بھی اسم ہے. فیصل کیا ہے؟ یہ بھی اسم. یہ بھی اسم ہے. جملہ کیا ہے؟ جملہ اسم. جملہ اسمیہ ہے. کہاں ہے مبتدا اور خبر؟ اسم المہندس مبتدا. جی واپس بتائیں. اسم المہندس مبتدا. اسم ال نہیں، اسم اسم المہندسی مبتدا. ہاں اسم المہندسی مبتدا. اور اسم کے اوپر پیش کیوں لگایا ہم نے؟ اسم کے اوپر جی کیونکہ ہم نے بولا اسم المہندسی. ہم نے کیوں بولا اسم؟ کیونکہ مرفوع ہے. ہاں مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ مبتدا ہے. مبتدا ہے. ٹھیک ہے جملے میں ابھی دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے ابھی یہ ایک لفظ نہیں جملہ ہے. ٹھیک ہے اسم کیا ہے؟ مبتدا ہے. اس لیے اس کے اوپر ہم نے پیش لگایا. دو پیش کیوں نہیں لگایا، ایک پیش کیوں لگایا؟ کیونکہ مضاف ہے. مضاف ہے. اور المہندسی کیا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ ہے. اور فیصل کیا ہے؟ فیصل خبر. خبر ہے. ٹھیک ہے خبر کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی مرفوع ہے. وہ بھی مرفوع ہے. جزاک اللہ خیر. واسم الطبیب مسعود. ہاں یہ بھی وہی چیز ہے. یہ بھی وہی چیز. بس منہ یہاں پہ سیم اسم ہے. صحیح ہے. مضاف ہے. اور مضاف ہے. طبیبی مضاف الیہ. صحیح ہے. اور مسعود اسم ہے. خبر ہو گیا. اور یہ سیم خبر چیز ہے بس. ٹھیک ہے ہاں تو وہی چیز ہوگی. صحیح ہے ساری. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. جی اور کون پڑھ سکتا ہے اس کے بعد والا جملہ؟ جی ما اسم الرجل. یہاں سے کوئی پڑھے؟ ہاں پڑھے. اچھا پڑھے. ما اسم الرجل. ما اسم الرجل. ٹھیک ہے جی. ما حرف ہے استفہام. یہاں پر اسم استفہام کہیں گے سر. اسم استفہام ہے. ٹھیک ہے اور اسم کیا ہے بطور لفظ کیا ہے؟ بطور لفظ سر یہ اسم ہے نا. اسم ہے. ٹھیک ہے اور اور الرجل کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے. یہ بھی اسم ہے. جی دونوں اسم ہیں. ہاں ہاں تو ہم یہ بول رہے تھے کہ جب مضاف کو مضاف الیہ کی طرف اضافت کرتے ہیں تو ہم مضاف الیہ کو دیکھیں گے یہ معرفہ یا نکرہ ہے. اگر مضاف الیہ معرفہ ہے ٹھیک ہے قلم محمد. محمد معرفہ ہے تو قلم بھی کیا ہوگا؟ معرفہ. ٹھیک ہے اگر میں بولوں گا قلم رجل ٹھیک ہے آدمی. رجل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آدمی کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے. اس پہ الف لام میں نے نہیں لگایا. ٹھیک ہے تو معرفہ نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے قلم رجل. تو پھر یہاں قلم کیا ہوگا؟ نکرہ. کیوں نکرہ؟ کیونکہ اس کی اضافت رجل کی طرف ہے اور وہ بھی نکرہ ہے رجل. ٹھیک ہے اچھا قلم الرجل. قلم الرجل. ہاں قلم الرجل. ہاں کیا ہے اب قلم کیا ہے؟ معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ. کیوں معرفہ؟ سوری اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گا. آپ لوگ بتا نہیں رہے مجھے. مضاف ہے. ہاں قلم الرجل. ہاں کیونکہ اس کی نسبت جس کی طرف ہے اس پہ الف لام لگا ہوا ہے اور وہ بھی معرفہ ہے. ٹھیک ہے تو یہ بھی معرفہ ہے. صحیح ہے. یہاں ہم نے کیا بولا آخری جملے میں؟ ابن من. ابن کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ من کی طرف. تو یہ اسماء استفہام جو ہیں وہ نکرہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اسماء استفہام جو ہوتے ہیں وہ نکرہ ہوتے ہیں. اس لیے ہم اس کو خبر بھی بناتے ہیں اکثر ہے نا. این محمد. این کیا ہے؟ خبر مقدم. کیوں؟ کیونکہ یہ نکرہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے تو ابن من انت. اور انت کیا ہوتا ہے؟ انت معرفہ ہوتے ہیں. صحیح ہے. اس حساب سے معرفہ کیا کیا معرفہ ہوتی ہیں؟ کیا کیا چیزیں؟ ضمیر. ضمیر جتنی بھی ہیں وہ ساری کیا ہوتی ہیں؟ معرفہ ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اس کی طرف لوٹ رہی ہیں جس شخص کے بارے میں آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے, محمد نکلا تھا پھر وہ داخل ہوا, وہ کون؟ محمد. تو اس کا تذکرہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو ضمائر جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اسماء اشارہ, مجھے اسماء اشارہ, ہاں اسماء اشارہ کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتا ہے. اسماء اشارہ بھی سارے کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتا ہے. یہ آدمی, یہ عورت, یہ دو آدمی, وہ دو عورتیں, ٹھیک ہے, سارے کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کس دو آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز یاد رکھنی ہے. انت کیا ہے؟ ضمیر ہے. انت کیا ہے؟ ضمیر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہوگی, کس کیٹیگری میں آئے گی؟ معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ. اچھا, مبتدا اور خبر, مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے؟ ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اکثر حالتیں کیا ہوتی ہیں؟ معرفہ ہوتا ہے. مبتدا کی اکثر حالتیں کیا ہوتی ہیں؟ معرفہ ہوتی ہے. تو ابن من انت, اب یہاں دیکھیں ابن من کیا ہے؟ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ نکرہ ہے, کیونکہ ابن من, من کی طرف اضافت ہو رہی ہے. من کیا ہے؟ نکرہ ہے. اسماء استفہام نکرہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابن بھی کیا ہوا؟ نکرہ. اور انت کیا ہے؟ معرفہ. صحیح, تو ہم مبتدا کس کو بنائیں گے؟ انت کو. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ معرفہ ہے. صحیح ہے, سمجھ میں آیا یا صرف ایسے ہاتھ سر ادھر ہے؟ نہیں ہے, آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے, مبتدا کی ہم جو تین چیزیں پڑھ چکے تھے, کیا کیا تین چیزیں تھی؟ یہ دہرایا نہیں نا اس لیے. ہاں تین چیزیں کیا کیا تھی مبتدا کو پہچاننے کی؟ معرفہ, اکثر حالات میں معرفہ ہوتا ہے, جملے کے شروع میں آتا ہے, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تینوں چیزیں سامنے رکھنی آپ نے. اچھا, ایک اور پھر میں نے آپ لوگوں کو ٹیکنیک بھی بتائی تھی پہچاننے کی, وہ کیا تھی؟ کہ اس کے جواب میں آ جائے. اب جواب میں آ جائے انا ابن الوزیری, یہ آسان ہے. انا کیا ہے؟ مبتدا. کس کو ریپلیس کر رہا ہے اوپر سوال میں؟ انت کو ریپلیس کر رہا ہے نا, تو یہاں انت کا بھی اعراب کیا ہوگا؟ مبتدا, کیونکہ جواب میں انا کا اعراب مبتدا ہوا ہے. آسان ہے یہ. انا مبتدا, ابن الوزیری کیا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ خبر. ٹھیک ہے, خبر مضاف مضاف الیہ. اسی طریقے سے اوپر جملے میں چل جائے, کس کو ریپلیس کر رہا ہے؟ ابن الوزیری. کس کو ریپلیس کر رہا ہے سوال میں؟ ابن من کو. ٹھیک ہے, تو وہاں یہاں جملے میں کیا ہے؟ خبر ہے یہ, تو سوال میں بھی یہ خبر ہے. تو سوال میں ہم اس کو بولیں گے خبر مقدم اور انت مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جواب میں انا جو ہے وہ مبتدا اپنی جگہ پر ہے, خبر بھی اپنی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا؟ کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ہاں وہ خود ہی بتا رہا ہے, وہ بول رہا ہے انت, آپ. ٹھیک ہے, آپ کس کے بیٹے ہو؟ سوال کیا ہو رہا ہے؟ آپ کس کے بیٹے ہو؟ تو وہ اپنے بارے میں بتائے گا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں, میں وزیر کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے, تو مجھے فائن نہیں کرو. صحیح ہے, تو یہ اپنے بارے میں خود بتا رہا ہے انا. صحیح ہے. سر ایک سوال. ہاں, سر یہ ابنو کا جو حمزہ ہے, یہ حمزۃ الوصل ہے نا؟ ابن کا جو حمزہ و حمزۃ الوصل ہے. سر جب اگر اس کو ہم بیچ میں درمیان میں آ رہے ہیں تو ذهب ابنو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہاں, کیا پڑھیں گے اس کو پھر؟ ذهب ابن التاجر. ذهب ابن, بالکل ذهب ابن التاجری. ٹھیک ہے, یہاں کیا پڑھیں گے؟ انا ابن, انا ابن الوزیری. صحیح ہے, نون کو کیا کریں گے؟ باقی ساتھ ملا دیں گے, انا ابن الوزیری. ٹھیک ہے, اوپر کیسے پڑھیں گے؟ ذهب ابن, ذهب ابن التاجری. ٹھیک ہے, خرج ابن, خرج ابن, خرج ابن الطبیبی. ٹھیک ہے, اس کے اوپر کچھ حرکت نہیں لگی ہوگی, بغیر کسی حرکت کے ہوگا, صرف الف لگا ہوا ہوگا. صحیح ہے, باقی جو ہوگا نا احمد, دیکھیں انا, انا کے اوپر ایک حمزہ لگا ہوا اوپر, اس کا مطلب ہے کہ اس پہ حرکت لگی ہوئی ہے کچھ. ہاں, اسم کا جو الف ہے وہ بھی وصل ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی نیچے کہیں حمزہ نہیں لگا ہوگا, کوئی حرکت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہی پہچاننے کی اس کی علامت ہے. صحیح ہے. الکلمات الجدیدہ کیا ہے؟ ہاں کون پڑھے گا آن لائن میں سے؟ میں انمیوٹ کر دیتا ہوں. اچھا, کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی پوچھ سکتا ہے جلدی سے. السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام. 5th اور 6th پلیز ریپیٹ کیجیے کیونکہ وہ ہمیں کیا مس چیز؟ ہو گیا. 5th اور 6th سینٹنس ریپیٹ کیجیے تھوڑا سا. 5th اور 6th سینٹنس ریپیٹ کیجیے. مسم الرجلی, ہاں آپ بتائیں, مسم الرجلی, سوال کیا جا رہا ہے اس آدمی کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے, ہاں تو کیا ہوگا؟ ماں کیا ہوگا؟ ماگس اس میں استفہام. جی, اس میں استفہام. اسم ہے, استفہام کا مطلب دیتا ہے. ٹھیک ہے, اسم کیا ہے؟ وہ بھی اس میں. وہ بھی اسم ہے. الرجل کیا ہے؟ وہ بھی اس میں. وہ بھی اسم ہے, مطلب جملہ اسمیہ ہو گیا. کہاں ہے مبتدا اور خبر؟ مبتدا ہے ما اسم, الرجال ہے خبر. ما اسم مبتدا ہے. ہاں, غور سے دیکھ لیں. اسم الرجل کیا ہے؟ اسم الرجل, اسم الرجل مبتدا. مبتدا ہے, لیکن اسم الرجل معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ اسم الرجل, آدمی کا نام. ہاں, ٹھیک ہے, مضاف جی. اور مضاف الیہ جو ہمارا درس چل رہا ہے. ٹھیک ہے, مضاف اور مضاف الیہ ہے, تو اس کو تو ہم ساتھ رکھیں گے, اس کو الگ نہیں کریں گے. ما الگ ہے اور اسم الرجل ایک ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اب بتائیں کیا مبتدا ہے, کیا ہے خبر؟ ما مبتدا ہے. ما مبتدا ہے. اسماء استفہام نکرہ ہوتے ہیں یا معرفہ ہوتے ہیں؟ جیسے ہم نے بھی پڑھا, اسماء استفہام جو ہوتے ہیں, جو سوالیہ اسم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ معرفہ ہوتے ہیں
یا پھر نکرہ ہوتے ہیں؟ ہاں نکرہ وہ نکرہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو نہیں پتا اس کے بارے میں کس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. صحیح ہے. اور اسم الرجل یہ مضاف مضاف الیہ ہے, تو یہاں اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. کیسے پتا چلا معرفہ ہے؟ ہاں کیونکہ رجل کی طرف اضافہ ہے, اور رجل کیسے لکھا ہوا ہے؟ الف لام سے ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو مضاف کس کی طرف ہو رہا ہے؟ معرفہ کی طرف ہو رہا ہے. مضاف معرفہ کی طرف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مضاف معرفہ کی طرف ہو رہا ہے, تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی اسم بھی معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے, مضاف کس کی طرف ہو رہا ہے؟ معرفہ کی طرف ہو رہا ہے, تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ اسم الرجل معرفہ ہے اور ما نکرہ ہے. تو مبتدا کے لیے کیا ہوتا چاہیے؟ مبتدا کی اکثر حالتیں کیا ہوتی ہیں کہ وہ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسم الرجل جو ہے وہ مبتدا ہے اور ما جو ہے وہ خبر مقدم ہے. ٹھیک ہے, ما خبر مقدم ہے, اسم الرجل مبتدا مؤخر ہے. ٹھیک ہے, ابن من انت, جی ابن من یہ کیا ہے؟ یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے, ابن من مضاف اور مضاف الیہ ہے. ابن من جو ہے وہ اسم استفہام ہے. ٹھیک ہے, اسم استفہام کیا ہوتے ہیں؟ نکرہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابن بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے. ابن من نکرہ ہے, تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ مبتدا یا خبر؟ خبر بولیں گے اس کو. ٹھیک ہے, نکرہ ہے تو خبر ہے, خبر مقدم. اور انت کیا ہے؟ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم اس کو کیا بولیں گے؟ مبتدا مؤخر. اسی طریقے سے انا ابن الوزیری, انا کیا ہے؟ مبتدا. ٹھیک ہے, ابن الوزیری مضاف مضاف الیہ خبر ہے یہ. ٹھیک ہے, ابن الوزیری پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا؟ انا معرفہ ہے, ضمیر ہے. ٹھیک ہے, ضمائر سارے معرفہ ہوتا ہے, ابھی تو ہم نے پھر پڑھا. ٹھیک ہے, ہاں نہیں, وہ جو اس کی جگہ ہے اس حساب سے اس کے اوپر اعراب آئے گا نا. صرف الف لام نہیں آئے گا اور تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, باقی اگر وہ فاعل کی جگہ پر ہے تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اعراب حالت کیا ہوگی؟ مرفوع. ٹھیک ہے, اگر وہ مثال کے طور پر خبر کی جگہ پر ہے تو اس کی اعراب حالت کیا ہوگی؟ مرفوع. اگر مبتدا کی جگہ پر ہے اس کی اعراب حالت کیا ہوگی؟ مرفوع. ٹھیک ہے, مبتدا مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, خبر بھی مرفوع ہوتا ہے, فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ حرف جر کے بعد آئے تو اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ جر ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی کہ فی سیارۃ الرجل ہم بولیں گے. صحیح ہے, لڑکے کی گاڑی میں, آدمی کی گاڑی میں, فی سیارۃ الرجل. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ اچھا ہاں, دوبارہ ریپیٹ کر دیا 5 والا. کسی کو اور ہے کوئی ایسا جس کو سمجھ نہ آیا ہو؟ کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. شیخ یہ مضاف الیہ میں مضاف الیہ کا جو اعراب ہوگا وہی مضاف کا اعراب ہوگا؟ نہیں, مضاف کا جو اعراب ہے وہ جملے کے حساب سے. ٹھیک ہے, مضاف کا جو اعراب ہے وہ جملے کے حساب سے, اور مضاف الیہ کا جو اعراب ہے وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. ٹھیک ہے, مضاف الیہ کا اعراب ہمیشہ مجرور ہوگا, اور مضاف کا جو اعراب ہے وہ جملے کے حساب سے ہوگا. اور معرفہ اور نکرہ کا کیا ان دونوں میں؟ اگر معرفہ نکرہ کا یہ ہے کہ ہم نے بولا تھا مضاف کا رول کیا ہے کہ اس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کا پتہ کیسے چلے گا میں کہ یہ معرفہ یا نکرہ ہے؟ ٹھیک ہے, میں نے بولا سیارۃ الرجل, اب میں نے سیارہ بولا ہے, الف لام تو اس پہ ویسے ہی نہیں لگ سکتا. ٹھیک ہے, تو میں اس کو معرفہ کیسے بناؤں گا؟ اگر میں اس کی اضافت میں معرفہ کی طرف کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو پھر یہ بھی معرفہ ہوگا. اگر میں اس کی اضافت نکرہ کی طرف کر رہا ہوں تو پھر یہ بھی نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے, میں اگر بولتا ہوں سیارۃ الرجل, صحیح ہے, الرجل پہ الف لام لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو سیارہ کیا ہوگی؟ یہاں معرفہ ہو گیا, لیکن سیارہ پہ الف لام نہیں لگا ہوا, رجل پہ الف لام لگا ہوا ہے, لیکن چونکہ اس کی اضافت رجل کی طرف ہو رہی ہے تو یہ بھی معرفہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگر میں بولتا ہوں سیارۃ طالب, صحیح ہے, الف لام نہیں لگا ہوا طالب پہ, سیارۃ طالب, تو پھر یہ کیا ہوگا؟ سیارہ نکرہ ہو جائے گی. کیسے پتہ چلا؟ الف لام تو نہیں لگا ہوا, پہلے بھی نہیں لگا تھا. ہاں, کیونکہ جس کی طرف اضافت کی جا رہی ہے اس پہ بھی الف لام نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے, وہ بھی معرفہ نہیں ہے. سیارۃ طالب کوئی بھی طالب کی گاڑی ہو سکتی ہے. ہاں, وہ بھی نکرہ ہے, تو وہ بھی نکرہ ہوگا. سوری, ٹھیک ہے, سیارۃ طالب کیا ہوگا؟ سیارہ بھی نکرہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جس کی طرف اضافت کی جا رہی ہے وہ بھی نکرہ ہے, اس کے اوپر بھی الف لام نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے, نہیں, سیارہ کے اوپر الف لام داخل ہی نہیں ہوگا کیونکہ مضاف ہے نا, مضاف ہے. تو اس کے بارے میں ہم کیسے پتہ لگائیں گے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ جس کی طرف اضافت کیا جا رہا ہے اس کو دیکھیں گے. اگر وہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے, اگر وہ نکرہ ہے تو پھر یہ بھی نکرہ ہے. جو کیونکہ جملہ مرکب ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کو ایسے دیکھیں گے. سمجھ میں آ گیا جس نے سوال پوچھا تھا؟ جی, اور کوئی ہے؟ کسی کا کوئی سوال ہے؟ کسی اور کا کوئی سوال ہے؟ یہ پی ڈی ایف میں ہمارا پیج نمبر ہے 31, سوری 32 ہم نے ختم کر لیا.
صحیح ہے. الکلمات الجدیدہ, سب سے پہلے کلمہ کو کیا پڑھیں گے, کیسے پڑھیں گے؟ الرسول, ٹھیک ہے. دوسرے کو الکعبۃ, تیسرے کو الاسم, ٹھیک ہے. چوتھے کو الابن, پانچویں کو العم. العم کس کو کہتے ہیں؟ چاچے کو, ٹھیک ہے. چاچا جو ہوتا ہے نا میل, اس کو کہتے ہیں عم, صحیح ہے. اس کے بعد الخالو, ٹھیک ہے. خال کس کو کہتے ہیں؟ خالو کو, جیسے ہاں خالو کو کہتے ہیں الخال, ٹھیک ہے. الحقیبۃ, صحیح ہے. الحقیبۃ, حقیبہ کس کو کہتے ہیں؟ بیگ کو, صحیح ہے. اس کے بعد بیگ, بیگ بیگ, اسکول بیگ, لیپ ٹاپ بیگ, ٹھیک ہے. حقیبہ بیگ کو کہتے ہیں, صحیح ہے. اس کے بعد السیارۃ, صحیح ہے. دیکھا ہم نے کیسے پڑھا السیارۃ. اب میں پوچھوں گا اگر سین حروف شمسیہ میں سے یا حروف قمریہ میں سے؟ شمسیہ میں سے, ٹھیک ہے. یاد رکھنا یہ السیارۃ, صحیح ہے. اس کے بعد الشارع, اس کے بعد ہاں ہاں یہاں پہ ہو گیا, ہاں مغلق, ٹھیک ہے. مغلق, مغلق کس کو کہتے ہیں؟ بند کو, صحیح ہے. اس کے بعد تحت, تحت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیچے. اس کے بعد ہونا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہاں, ٹھیک ہے. اگر مجھے بولنا ہوگا یہاں تو کیا بولتے ہیں؟ ہونا, ٹھیک ہے. ہونا بغیر کاف کے, اس کا مطلب ہے یہاں, ہونا کا وہاں, صحیح ہے. اس کے بعد کیا بولیں گے؟ المہندس, ٹھیک ہے. المہندس کا کیا مطلب ہے؟ انجینئر, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں ہمارے مؤلف؟ سیارۃ المدرسی, سیارۃ المدرسی. سیارہ یہاں کیا ہے؟ معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ. اس کے بعد الف لام تو نہیں ہے, ہاں جس کی طرف اضافت کی جا رہی ہے اس پہ الف لام لگا ہوا ہے, یہ معرفہ, ٹھیک ہے. سیارۃ المدرسی, ٹھیک ہے. تو سیارہ کو کیا بولیں گے؟ مضاف, اور المدرس کو کیا بولیں گے؟ مضاف الیہ, ٹھیک ہے. الخال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خالو, جس کو ہم لوگ بولتے ہیں خالو, وہ اس کو کہتے ہیں عربی میں الخال, ٹھیک ہے. اور عم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چچا, ٹھیک ہے. شارع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روڈ, ٹھیک ہے. شارع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روڈ, صحیح ہے. شارع کدھر آیا تھا؟ ہاں شارع فیصل, اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. مغلق کا کیا مطلب ہے؟ بند, کوئی چیز بند ہو تو, ٹھیک ہے. ہاں اور کوئی تمرین ہماری رہ تو نہیں گئی؟ سر خال ماموں کو نہیں کہتے؟ جی خال ماموں کو کہتے ہیں. خال, جی ماموں کو کہتے ہیں. نہیں نہیں ماموں کو نہیں بولتے, خالہ کے شوہر کو بولتے ہیں. نہیں سر ماموں کو بولتے ہیں, ہم نے پڑھا. پھر خالو کو کیا بولتے ہیں؟ پھر وہ زوج خال اس طرح کر کے آتا ہے, وہ پھر ہم؟ آگے کے رشتوں کے لیے پھر وہ زوجن کر کے زوجتن کر کے آتا ہے, ماموں کی بیوی یا خالہ کے شوہر. زوج الخالتی اس طرح کر کے آتا ہے پھر وہ. پتہ نہیں, مجھے چیک کیا جا سکتا ہے, میرے خیال سے تو خال. جی قرآن میں آیت بھی ہے نا خال میں, جی خالہ اس کے لیے آتا ہے. اچھا پتہ نہیں, میرے چیک کر لوں گا ایک دفعہ, تو میرے خیال سے تو خالو کو بولتے ہیں. ایک دفعہ چیک کر لیں گے انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں. آپ لوگ بھی چیک کر لیں ایک دفعہ, ٹھیک ہے. ہاں اور کوئی سوال؟ عمی, عمی کس کو بولتے ہیں؟ عمی مطلب میرے خال, عم وہی ہو گیا نا, عم چاچا کو بولتے ہیں. اماتو پھوپھی کو کہتے ہیں نا. عمتن خالہ کو بولتے ہیں, وہ فیمیل کے لیے ہو گیا. سر امتن پھوپھی ہے, امن چاچا ہے. جی امتن پھوپھی کو کہتے ہیں, امن چاچا کو کہتے ہیں. خالتن خالہ, عمن کس کو کہتے ہیں؟ پھوپھی. امن نہیں چاچا, اور امتن جب تا جاتی ہے تو وہ پھوپھی کے لیے. نہیں نہیں نہیں, سر وہ آیت چیک کر لی سورۃ النساء کی, اس میں ہے اس کا ترجمہ. ہاں تو وہ اس میں سارے فیمیلز ہی ہیں نا. وعماتکم آتا ہے نا, وہ پھوپھیاں تمہاری. وعماتکم, حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم, اس میں جو محرم رشتے ہیں وہ بتائے گئے. تو اماتکم پھوپھیاں اور خالاتکم خالائیں, صحیح ہے. تو خالوکم مطلب ادھر آتا نہیں ہے, ویسے خال جو ہے وہ ماموں کو کہتے ہیں. پھوپھی کس کو کہتے ہیں؟ ابو کی بہن کو نا. جی ابو کی بہن پھوپھی, تو پھوپھی کو کیا بولتے اور ہیں؟ امی کی چلو بہن. دیکھ لیں گے اس کو کل انشاءاللہ, کنفرم کر لیں گے. خال ماموں کو کہتے ہیں. اچھا اس میں میرے خیال سے یہ کیا نام ہے جی, کس پہ, کن دونوں پہ؟ اچھا ایک دفعہ پوچھ لیں گے, اللہ اعلم. مجھے ہاں ہاں انکل بولتے تو بات, ایک دفعہ دیکھ لیں گے, سارے دیکھ لینا, آپ لوگ بھی ایک دفعہ چیک کر لینا اس کو, ٹھیک ہے. میں کنفیوز ہو گیا میں بھی. ہاں ہاں ٹھیک ہے. اچھا آخری ایک یہ چیز تھی کہ آخری درس میں مجھے بہت زیادہ لگا کہ آپ لوگوں کی شاید تیاری صحیح نہیں ہو پا رہی, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے ایسے بہت سارے لوگ یہاں بھی نظر آ رہے تھے اور آن لائن بھی مجھے لگ رہا تھا کہ یا تو ریوائز نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, یا پھر کچھ مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ لوگ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو ہم لوگ پھر بیٹھے ہوئے تھے اوپر, یہی ڈسکس کر رہے تھے کیا کیا جائے.
تو ایک حل یہ ہے اس کا کہ میں آپ لوگوں کو ہر ہفتے جیسے میں آپ لوگوں کو واجبات دیتا ہوں لیکن اس کو تھوڑا سا اور سختی کے ساتھ دیا جائے اور اسی کو اسائنمنٹ بنا دیا جائے آپ لوگوں کا, یعنی کہ آپ لوگ کا اسائنمنٹ 3 مہینے میں یا 2 مہینے میں ایک دفعہ نہ ہو بلکہ ہر ہفتے ہوں, ٹھیک ہے, اور اس کے مارکس آخر میں کاؤنٹ کیے جائے. چند سوال ہوں گے, ٹھیک ہے, اور سارے وہ ہوں گے ایم سی کیوز ہوں گے, ٹھیک ہے, چند سوال ایم سی کیوز ہوں گے لیکن ہر ہفتے آپ کو دیے جائیں تاکہ آپ لوگ اس کو سالو کریں, ریوائز کریں. اصل مقصد ریویژن کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگ ریوائز نہیں کریں گے پھر اگلے سال آپ لوگ بولیں گے نہیں ہمیں شروع سے پڑھنا ہے کیونکہ ہم نے پہلی کلاس جو تھی وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو اس کو دور کرنے کے لیے 2 حل ہیں, یا تو یہ کہ میں آپ کو ہر ہفتے کے آخر میں ایم سی کیوز دوں تھوڑے سے اور وہ آپ سالو کریں, ٹھیک ہے, اور اس میں یہی ہوگا جو ہم پڑھ چکے ہیں وہی اس کی ریپیٹیشن ہوگی, یہ مبتدا کیا ہوتا ہے, خبر کیا ہوتا ہے, تاکہ آپ اس کو ریوائز کریں. دوسرا حل یہ ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ابھی نہیں ہمارے درس سمجھ پا رہا, پیچھے بہت زیادہ غائب ہو گیا ہے, تو دوسرا حل یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی ایکسٹرا کلاسز دی جائیں. ایکسٹرا کلاسز کی اگر کسی کو ضرورت ہو اس میں یہ ہوگا جہاں تک ہم پہنچے صرف پیچھے سے ریویژن ہوگا, بس اور کچھ نہیں ہوگا. اور ریویژن اسی طرح ہوگا جیسے میں کرتا ہوں آپ لوگوں سے, یہ کیا مبتدا ہے, یہ کیا خبر ہے, اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیا, ٹھیک ہے. تو آپ سب یہ دیکھ لیں کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں. آپ لوگ کو ایکسٹرا کلاسز چاہیے, ہاں ایکسٹرا کلاسز چاہیے, مطلب محنت ابھی بھی نہیں کرنی خود, ہاں 15 دن میں اسائنمنٹ کر دیں تو 15 دن تک پھر بھول جاتے ہیں کیونکہ میرا 20 منٹ میرے اسی چیز میں چلے جاتے ہیں ریویژن میں. آپ لوگ ریوائز کر کے آئیں گے تو ہم لوگ جلدی جلدی آگے درس لیں گے. ہاں اسائنمنٹ میں یہ ہوگا آپ لوگ محنت کریں گے, ایکسٹرا کلاس میں ہوگا مجھے محنت کرنی پڑے گی. ہاں تو آن لائن والے بھی بتا دیں, یہ بھی سارے کریں ایکسٹرا کلاس چاہیے. مجھے پھنسانا ضرور ہے آپ لوگوں کو. اچھا ویکلی ہوگا اور پھر میں نے بولا نا اسائنمنٹ آپ لوگ کے ختم ہو جائیں گے اور جو آپ لوگ کے اسائنمنٹ کے مارکس ہیں نا وہ میں اس میں شامل کروں گا تاکہ یہ اینڈ پہ کاؤنٹ ہو, تو پھر آپ لوگ کریں گے ورنہ مجھے پتہ نہیں کریں گے. ہاں تو وہ ایکسٹرا کلاس ہوگی, وہ ایکسٹرا کلاس میں صرف ریویژن ہوگا پیچھے سے, جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کی پریکٹس ہوگی بس. ہاں سر بولے اسائنمنٹس ہو اور وہ بھی یہاں 10 منٹ کے لیے آپ یہاں پہ ٹائم پہ یہیں پہ کریں تو میرا کلاس کا ٹائم نکل جائے گا 10 منٹ میں, پھر 10 سوال آئیں گے. ایکسٹرا 10 منٹ کلاس کے لیے رکھ لینا, 10 وہ منٹ ایکسٹرا. جو میرے بعد آنے والے شیخ ہے وہ ان کی کلاس میں سے جائیں گے نا. سر شروع میں جلدی کر لینا کلاس, شروع میں جلدی کر لینا, شروع میں 10 منٹ پہلے اسٹارٹ کر لیں کلاس ایک دن. ہاں تو آپ لوگ میں سے کوئی ہوتا ہی نہیں ہے 10 منٹ پہلے. نہیں ہوا سر اس کے نمبر کٹ جائیں گے. میں صرف اکیلا ہی ہوں گا. ہاں یہ ٹھیک ہے, ویسے جو ہماری کلاس ہے اس سے اگر 10 منٹ پہلے کوئی آنا چاہے تو 10 منٹ پہلے آ جائے, آدھے گھنٹے پہلے آنا چاہے آدھے گھنٹے پہلے آ جائے, تو میں تو اس کو یہیں ملوں گا, ٹھیک ہے. تو وہ اگر ریوائز کرنا چاہے تو وہ بیٹھ کے ریوائز کر سکتے ہیں میرے ساتھ, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایکسٹرا کلاس ایسی ہو جائے گی کہ آپ لوگ کی جو کلاس ہے اس سے آدھے گھنٹے پہلے ہو جائے تھوڑا سا. پھر اسائنمنٹ کو کلوز کر دیں گے. اگر آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ صحیح چل رہے ہیں میرے ساتھ تو پھر اسائنمنٹ کی ضرورت نہیں, پھر کوئی مسئلہ نہیں. جو اسائنمنٹ چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں گے. آسان کی بات نہیں ہے, اصل بات یہ آپ کی پریکٹس ہو جائے. آپ کو پوچھا جائے یہ میں آپ سے پوچھوں گا اینا محمد, اس میں خبر کیا ہے, اینا خبر ہے. دیکھیں ایسے پریکٹس میں چاہ رہا ہوں سب کی ہو جائے کلاس میں. یہ جتنے بچے ہیں آن لائن اور آن کیمپس دونوں, وہ سب اتنے ماہر ہو کہ یہاں جتنا ہم پڑھ چکے ہیں وہ سب وہ جانتے ہو, ٹھیک ہے. ان کو بتاؤ خبر کیا ہے, اینا خبر مقدم ہے, فوراً وہ بتا دیں. یہ کیسے ہوگا, پریکٹس سے ہوگا. جو پریکٹس نہیں کرتا پھر وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو میں نہیں چاہ رہا کہ کوئی بھی پیچھے رہے, ٹھیک ہے. اب ایسا نہ ہو اس کلاس کے بعد کہ پھر آپ لوگ اگلے سال آ رہے ہو نہیں ہمیں فرسٹ میں ہی چاہیے ایڈمیشن, کیونکہ عربی ہم نے نہیں صحیح سیکھی, ٹھیک ہے. یہ مقصد ہے اس کا. تو کوئی پریکٹس کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک اچھا سجیشن ہے کہ ہماری کلاس سے آدھے گھنٹے پہلے ہم لوگ شروع کریں, ٹھیک ہے. اور جو آنا چاہتا ہے پریکٹس کرنا چاہتا ہے وہ آ جائے, ہم پریکٹس شروع کر دیں گے اور پھر جیسی کلاس شروع ہوگی وہ کر سکیں گے. سر آپ ریٹن اسائنمنٹس بھی یہیں کلاس میں کرائیں. جی ریٹن اسائنمنٹ دیں یہیں کلاس میں کرنے کے لیے. ہاں تو وہی آپ کو میں سوال دے دوں گا, یہ تمرین ہے یہ کریں, ٹھیک ہے. جو کرنا چاہتا ہے کرے, جس کو نہیں آ رہا تو وہ سوال تک پوچھ سکتے ہیں, آدھا گھنٹہ ہوگا ہمارے پاس. ہاں آپ لوگ کی کلاس کب ہوتی ہے, جمعرات کو بھی پہلی کلاس ہے ہماری, تو آدھا گھنٹہ پہلے کر لیں گے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پیر کو ہوتی ہے تو پیر کو بھی آدھا گھنٹہ پہلے کر سکتے ہیں, صحیح. اگر اس پہ آپ لوگ راضی ہے سارے تو اگلے سے شروع کر سکتے ہیں, اگلے جمعرات سے. ہاں صحیح ہے. آن لائن والوں کے لیے بھی صحیح ہے. میں سب کو انمیوٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں سب کو انمیوٹ کر رہا ہوں, جو کچھ پوچھنا چاہے وہ پوچھ لے جلدی سے. ہاں ٹھیک ہے, اسائنمنٹ دے دے تو سب پڑھیں گے بھی اور اس طرح ہماری اچھے سے پریکٹس بھی ہو جائے گی. ہاں ٹھیک ہے. تو وہی پھر ہم لوگ یہ کریں گے, آدھا گھنٹہ پہلے انشاءاللہ اس کو کر لیں گے. اس میں کسی کو جی جو ہم پریکٹس کریں گے آپ کے پاس آدھا گھنٹہ پہلے جو ہم کلاس لے لیں گے, وہ کیا ہم شروع سے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کچھ بھی جتنا آپ تک پڑھ لیا ہے؟ ابھی تک جتنا پڑھ چکے ہیں نا سب اس کی پریکٹس ہوگی, ٹھیک ہے. اگر اس میں سے کوئی چیز ہے جو آپ کو پہلے درس میں نہیں سمجھ میں آئے تو پھر ہم اس کو میں آپ کو بس 5 منٹ میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدا محترم ایسا ہو جائے 5 ایکسٹرا کلاسز ہو جائے, 5 کلاسز ہو چکی ہیں تو پہلے درس کی جو ایک دن میں پہلے درس کی ریویژن ہو جائے, پھر دوسرے کی, پھر تیسرے کی, پھر چوتھے کی اور 5ویں کی, ایسے ہو جائے تو 1 گھنٹہ پہلے شروع ہو نہیں, آدھا گھنٹہ شروع ہو لیکن ایک ایک درس کی ہو جائے, ایک ایک سبق کی, لیسن نمبر ایک سبق پڑھ لیں.
जी हाँ कोई मसला नहीं, ये भी हो सकता है। आपको अगर कोई नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे बताएं कि पहला दर्स मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको कोशिश करूंगा 5 मिनट में पहला दर्स समझा दूंगा इंशाल्लाह। मसला ये मैंने लेट क्लासेस ज्वाइन की थी, तो मैं यूट्यूब से क्लासेस तो ले रही हूँ, लेकिन उनमें से कुछ लेट समझ आ रही है, देखें, कुछ आपने लेट ज्वाइन किया था ना, तो आपको पुरानी क्लासेस मिल जाएंगी, आप पुरानी क्लासेस लें, ठीक है। और मैं भी कोशिश करूंगा आपको कि 5 मिनट में मैं आपको इंशाल्लाह एक दर्स करवा सकूं, ठीक है। एक जरा इस बात का ख्याल रखें कि अपना कुछ लोग जो है वर्किंग भी करते हैं और अपना एज ए जो है दिलचस्पी की वजह से अरबी और ये अपना कोर्स कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स का भी ख्याल रखें। तो यहाँ पे कुछ लोग जो है वो कम उम्र तलबा है या उनका अपना कैरियर इसी की तरफ है, लेकिन बहुत सारे लोग दिलचस्पी के लिए अरबी की चीज़ें सीख रहे हैं, तो उसको भी ध्यान में रखें, उस हिसाब से चीज़ों को तरतीब दिया जाए। एक और बात भी है सर जी, वो ये कि अब क्लास में ज्यादातर जो मैंने महसूस किया है वो स्टूडेंट 1-2 साल पहले पढ़े हुए हैं, और जैसे एक साहब ने अभी बात की, और जैसे मैं हूँ, मैं बिल्कुल नया हूँ, यूँ समझे कि अलफ बे से स्टार्ट करने वाला स्टूडेंट है। तब मुझे जो है फौरी तौर पर इस पूरी ग्रामर को समझना और फिर जुमले का जवाब देना, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल सा महसूस हो रहा है। शुरू तो मैंने अरबी शौक से की थी, लेकिन जिस रफ्तार से हमें जो है ये ग्रामर समझाई जा रही है, वो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट महसूस हो रहा है कि मैं आगे किस तरह बढ़ूं। या तो मैं इस क्लास में जो है वो गलत आ गया हूँ, किसी और क्लास में होता तो जो नीचे से शुरू हो रहा हो तब तो ठीक था मेरे लिए, लेकिन अब मैं इन बाकी स्टूडेंट के साथ जो है कॉम्पीट नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इसका कोई हल आप बताएं तो बेहतर होगा। इसका हल एक तो यही है कि या तो आप मेरा नंबर ले लें, ठीक है, और मेरे से रब्ता कर लें व्हाट्सएप पर, सही है। तो मैं आपको इंशाल्लाह यही हमारा जो टाइम रहेगा ना, इसी में मैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप पे कुछ ऐसे लेक्चर्स मैं आपको शेयर कर दूंगा कि जिससे आपको इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी, ठीक है। नंबर दे दीजिएगा अपना, क्योंकि जो इनका मसला है ना, बिल्कुल वैसे ही मेरा मसला भी आ रहा है, क्योंकि मेरे भी एडमिशन बहुत लेट था और बिल्कुल इनिशियल लेवल से अभी शुरू किए, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। शेख मेरा भी यही मसला है। आप फिर मुझे तो ये बेहतर लग रहा है कि आप कोई ग्रुप वगैरह बना लें व्हाट्सएप पे, अच्छा, जिसमें फिर एक काम करते हैं, फिर एक काम ये करते हैं कि हम लोग यही जो हमारी क्लास शुरू होती है ना, इससे यही आधे घंटे पहले शुरू करते हैं, और हम लोग यही सारे जो लेसन है ना शुरू से थोड़ा मैं और स्लो करके भले आप लोगों के लिए एक एक लेसन करके चलते हैं, ठीक है ना। तो फिर यही करते हैं क्लास में इंशाल्लाह, सही है। क्लास में यही शुरू करेंगे हम लोग जी ठीक है। हाँ, क्लास में आधे घंटे पहले क्लास होगी इंशाल्लाह, अगली क्लास हमारी जुमेरात को होगी, आधे घंटे पहले शुरू करेंगे और एक एक दर्स को लेके चलेंगे इंशाल्लाह। और मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा आप लोगों के हिसाब से थोड़ा सा हल्का हाथ रखते हुए इसको मैं इंशाल्लाह आप लोगों को करूंगा, ठीक है। वो ठीक रहेगा, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था, मैंने भी लेट ज्वाइन किया था, उनके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ इंशाल्लाह, ठीक है। और तो कोई किसी का कोई सवाल नहीं है? और जो आप बोल रहे हैं क्या सवाल क्या है? आइंदा की जो क्लास होगी जो मेरा वो 5:30 बजे होगी। हाँ, आइंदा जो क्लास होगी वो आधे घंटे पहले 5:30 बजे होगी इंशाल्लाह। सही है। जिसको रिवीजन करना है उसके लिए बस, ठीक है। जिसको नहीं करना कोई मसला नहीं, वो 6 बजे ही आए, ठीक है। सर मेरा भी लेट एडमिशन हुआ था, तो इसी वजह से वो मेरा भी वही मसला है लेट एडमिशन का। पहली क्लास सारा रिपीट हो जाएगा। शेख वो कह रही हैं कि उनका भी लेट एडमिशन हुआ है, काफी बच्चे हैं जिनका लेट एडमिशन हुआ है, इसीलिए उन्हें मसला आ रहा है। बाकी इंशाल्लाह नमाज के बाद कर लेंगे, हमारे नमाज खड़ी हो गई यहाँ, तो फिर इंशाल्लाह जुमेरात को जब आएंगे आधे घंटे पहले, तो फिर आप लोग बाकी सवाल पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। सर सूरत अल-अहज़ाब आयत नंबर 50 चेक कर लीजिएगा, उसे बनाया तो खौली का, आपके मामू की बेटियां। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद। हदीस नंबर है 31। अन अब्दुल्लाह बिन उमर अन्न उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल या रसूलल्लाह अयरक़ुदु अहदुना व हुवा जुनुबुन क़ाल नअम इदा तवद्दअ अहदुकुम फलयरक़ुद, मुत्तफ़क़ुन अलैह। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, अयरक़ुदु, क्या सो सकता है, अहदुना, हम में से कोई एक,
वहुवा जुनुबुन, इस हाल में कि वो जुम्बी हो, यानी इस पर गुस्ल फर्द हो चुका हो। गुस्ल किए बगैर कोई सो सकता है जबकि गुस्ल फर्द हो चुका था? आपने फरमाया नाम, जी हाँ, गुस्ल किए बगैर सो सकता है, लेकिन इदा तवद्दा अहदुकुम, जब तुम में से किसी एक ने वुदू किया हुआ हो, फल यरकुद, फिर वो सो जाए। यानी गुस्ल फर्द होने की सूरत में कम से कम ये जरूरी है कि आप कम से कम वुजू करने के बाद सो जाएं। गुस्ल नहीं कर सकते तो सुबह फजर के लिए उठें, उस वक्त कर लें, अभी ठीक है ऐसा ही सो जाएं, लेकिन वुजू करके सो। तो राकिद कहते हैं सोने वाले को, राकिद। इसके लिए दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है नाइम, सोया हुआ। इस हदीस का पहला मसला है जिस पर गुस्ल फर्द हो चुका हो वो गुस्ल किए बगैर सो सकता है। जिस पर गुस्ल फर्द हो चुका हो वो गुस्ल किए बगैर सो सकता है, अलबत्ता सोने से पहले वुदू कर ले। जिस पर गुस्ल फर्द हो चुका हो वो गुस्ल किए बगैर सो सकता है, अलबत्ता वो सोने से पहले वुदू कर ले। जी, आरजी तहारत है ये, नहीं वो ऐसा नहीं है। फरिश्तों का ऐसे इंसान के साथ ना आना वो उस इंसान के बारे में है जो लंबे वक्त तक के लिए सारा दिन यानी गुस्ल के बगैर घूमता फिरता है। ये तो जवाजी अमर है, सुबह से पहले पहले गुस्ल फर्द भी नहीं है उस पर। यानी अल्लाह के रसूल खुद भी फजर की नमाज में बस औकात, हत्ता के बस औकात और रोजा रखकर गुस्ल कर लिया करते थे। वाजिब वाजिब नहीं है, मुस्तहब है, ये भी पसंदीदा है। क्योंकि बाज हदीस में आता है कि सिर्फ वो सफाई करके सो जाए तो भी किफायत कर जाता है, यानी हाथ धो ले, मखसूस एरिया को साफ कर ले, काफी है। दोनों दोनों जनाबत दोनों सूरतों में। मेडिकल के एतबार से यही है कि बंदा कम से कम पेशाब करके सोए, पेशाब कर ले, संजा कर ले, उसके बाद सोए। कम से कम पूरी रात अगर इस तरह सोता है तो हो सकता है कि वो जरासीम उसके लिए मुज़र सेहत बन जाए। गुस्ल तो वाजिब है, जाहिर है, गुस्ल तो फर्द हो गया, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। लेकिन टाइम ये है कि आप फजर से पहले करें, फजर तक आपको मोहल्लत है। वुजू वुजू गुस्ल तो फर्द है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, बचपन से सही सुना है आपने। सोने से पहले वुजू करना, सोने से पहले वुजू करना हर एक के लिए पसंदीदा अमल है। सोने से पहले वुदू करना हर एक के लिए पसंदीदा अमल है। अलबत्ता जुम्बी आदमी इसका एहतमाम जरूर करे। अलबत्ता जुम्बी, जिस पर गुस्ल फर्द हो चुका हो, वो इसका एहतमाम जरूर करे। वैसे रात को सोने की, जब आप वुजू करके सोते हैं उसकी क्या फजीलत है, इसको मालूम है? फरिश्ते खड़े, एक अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है, वो रात भर क्या दुआ करता है? जब भी आप उठते हैं, करवट लेते हैं, फरिश्ता फौरन कहता है अल्लाह ये रात वुजू करके सोया था, इसको माफ कर दे। फरिश्ता मुकर्रर होता है बाकायदा, क्या कह रहा है? अल्लाह इसको माफ कर दे, तेरा बंदा ये वुजू करके सोया था। अल्लाह, इतनी बड़ी फजीलत है, इतने बड़े शर्फ की बात है ये है? जिस पर गुस्ल फर्द हो चुका है वो इसका एहतमाम जरूर करे। फर्ज नहीं है, हम फर्ज नहीं कह रहे हैं, उसका एहतमाम करना चाहिए उसको, ताकि कम से कम अदना तहारत तो हो ना उसके पास। गुस्ल तो उसने करना ही करना है, वो फजर तक उसके पास मोहलत है, उसके पास टाइम है, शरीयत ने इतना टाइम दिया उसको कि फजर तक उसको मौखर कर सकता है, लेट कर सकता है। बसूरत दीगर अगर वो सोना चाहता है तो कम से कम छोटी तहारत तो उसके पास हो जो वुजू की सूरत में है। नंबर 3, जिस पर गुस्ल फर्द हो चुका, जिस पर गुस्ल फर्द हो चुका है उसके लिए अफजल यह है कि वो गुस्ल करके सोए।
जिस पर गुस्ल फर्द हो चुका है उसके लिए अफजल ये है कि वो गुस्ल करके सोए। ये वैसे इंफरादी तौर पर जो हम में से हर शख्स का एक अपना अपना मुशाहिदा होता है, जिसको ये होना कि इसी वजह से मेरी फजर की नमाज रहती है, इसी वजह से, तो फिर उसको गुस्ल करके सोना ही जरूरी है। और जिसको पता है कि ऐसा नहीं होता तो फिर उसके लिए दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। पहला मसला रिपीट, वीडियो को या ऑडियो को दोबारा सुन लीजिएगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, पिछले हफ्ते की कसर निकालनी है हमने। 32 उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा से मरवी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है। इनके जब शोहर का इंतकाल हुआ था, अबू सलमा का, उम्मे सलमा के शोहर अबू सलमा का जब इंतकाल हुआ तो बहुत ज्यादा अफसुर्दा थी, क्योंकि मोहब्बत बहुत ही बेमिसाल थी इनकी। तो नबी अलैहि सलाम ने कहा कि एक दुआ पढ़ो तुम, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वअखलिफ ली खैरम मिनहा। ये दुआ पढ़ती रहो, अल्लाह मेरी मुसीबत में मुझे अजर अता फरमा और मुझे बेहतर बदला अता फरमा। अजुरनी फी मुसीबती वअखलिफ ली खैरम मिनहा। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल से कहा कि मैं अबू सलमा से बेहतर तो कोई नहीं हो सकता। आपने कहा ये दुआ पढ़ो, तो कहती मैंने दुआ पढ़ना शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद अल्लाह के रसूल का निकाह का पैगाम आ गया और उसके बाद फिर मुझे पता चला कि बेहतर बदला भी क्या होता है, इससे बेहतर बदला क्या हो सकता है। इसलिए बज़ाहिर कोई सबब नजर ना रहा हो, लेकिन दुआ की तासीर ऐसी होती है कि अल्लाह ताला वो नामुमकिन चीज को भी मुमकिन बना देता है। तवक्कुल अल्लाह जी, किसी भी मुसीबत में, बिल्कुल किसी मुसीबत में पड़ सकते, जो मुसीबत आप पर तारी हुई उस मुसीबत में पड़े आप उस पर। फरमाती हैं जात उम्मे सुलैम आई, इमरातु अबी तलहा, जो अबू तलहा की ज़ौजा हैं, उम्मे सुलैम। इनके एक मशहूर बेटे हैं, कौन है? एहतमाम का मतलब तवज्जो, इसकी तरफ तवज्जो देना जी। इनके बेटे अल्लाह के रसूल के खादिम थे, अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु। इन उम्मे सुलैम की जो पहले शादी हुई थी मालिक बिन नजर से हुई थी। पता क्यों छोड़ा था उनको? ये मुसलमान हो गई थी मदीना में। शोहर इस वजह से छोड़कर चले गए, तुम मेरी इजाजत के बगैर, मुझे बताए बगैर तुमने कलमा पढ़ लिया, दादा मैं जा रहा हूं। तो उसने कहा चले जाओ भाई। शाम चले गए, वहीं फौत हो गए। फिर दूसरा पैगाम भेजा ये अबू तलहा ने निकाह का पैगाम भेजा। तो इन्होंने कहा कि मैं तो आपसे शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं मुसलमान हूं, आप गैर मुस्लिम है, शादी नहीं कर सकती। हाँ मेरी शर्त यह कि मुसलमान हो जाओ तो तुम्हारा इस्लाम मेरा हक महर बन जाएगा, मैं कुछ नहीं लूंगी, इस्लामी हक महर बन जाएगा। तो मुझे सोचने का मौका दो। कुछ दिन सोचा, उसने कहा भाई ठीक है। अल्लाह के रसूल के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ा दिया और यही हक महर बन गया। कहते इससे अफजल किसी का हक महर नहीं था जितना हक महर उम्मे सुलैम का अफजल था। और वो क्या था? शोहर का इस्लाम का कबूल करना। फिर शादी के कुछ अरसे बाद बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा अबू उमैर। और नबी इस्लाम अबू उमैर छोटे से थे तो उनसे मजाक किया करते थे, जैसे बच्चों से दिल लगी होती है, या अबा उमैर मा फ़अल नुगैर। अनस बिन मालिक के भाई हैं। एक दिन वो शदीद बीमार हो गए तो अचानक अबू तलहा को कहीं जाना पड़ गया। अबू तलहा जब कुछ अरसे के बाद, कुछ दिनों बाद वापस आए, उसी रात, जिस रात वापस आए उसी रात बेटे का इंतकाल हो गया। नहलाया, चादर डाली और घर के एक कमरे में रख दिया उसको। और जैसे ही पहुंचे अबू तलहा तो कहा बेटा कैसे, बेटे का क्या हाल है? तो कहा बेटा सुकून में है, बिल्कुल सुकून में। तो खाना खिलाया शोहर को, जरा सी भी चेहरे पर कोई ऐसी फीलिंग नहीं आने दी जिससे ये महसूस हो कि शायद मैं बहुत ज्यादा गमज़दा हूं। पता कि सही बुखारी के हदीस के अल्फाज हैं, उम्मे सुलैम अपने शोहर के लिए तैयार हुई। क्या सब्र होगा मियाँ बीवी के दरमियान, जो हक की ज़ौजियत है, जो ताल्लुकात वो कायम हुए। उसके बाद फिर उम्मे सुलैम ने कहा अपने शोहर से, ये मुझे बताओ, अगर किसी ने आपको कोई अमानत दी हो और वो अमानत लेने आ जाए तो आप क्या करेंगे? मतलब वो अमानत वापस कर देंगे। आपके दिल में कोई घुटन महसूस होगी, कोई तंगी, कोई तकलीफ? में कुछ भी नहीं, चीज उसकी उसको दे देंगे। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपका बेटा ले लिया, यानी अबू उमैर वो फौत हो गए। तो वो हैरान हो गए, वो उम्मे सुलैम तुमने बताया नहीं। ज़र्फ देखें, नबी इस्लाम के पास फजर की नमाज पढ़ने के लिए चले गए, आपको बताया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तुम्हारी रात में बरकत अता फरमा दे। और उसी रात फिर वो उम्मीद से हो गई उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह। जो बच्चा पैदा हुआ तो आपने फरमाया जैसे बच्चा पैदा मेरे पास लेके आना।
تو بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. ویسے بھی انصار جو اپنے بچوں کو اللہ کے رسول کے پاس لایا کرتے تھے تاکہ پہلی خوراک اللہ کے رسول کے ہاتھ سے جائے. تو آپ نے جو ہے وہ کھجور لی, منہ میں ڈالی, باریک کی, شیرہ بنایا اور نکال کر اس بچے کے منہ میں ڈالا تو مزے سے کھانے لگا. تو نبی علیہ السلام نے, حالانکہ چھوٹا تھا بچہ, آپ نے فرمایا دیکھو انصار کھجور سے کتنی محبت کرتے ہیں. پھر آپ نے ان کا نام عبداللہ رکھا, فرمایا یہ عبداللہ ہے. اللہ رب العزت نے بڑی برکت عطا فرمائی, کیونکہ یہ بچہ جس ماں کا ہے اور جس باپ کا ہے, ان کا تقوی, ان کا صبر بے مثال ہے. تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عبداللہ بڑے ہوئے, شادی ہوئی, اللہ رب العزت نے پھر اس عبداللہ کو 10 بیٹے عطا فرمائے. 10 کے 10 قرآن کے قرہ تھے. بعض بڑے کبار علماء, حدیث کے راوی, موطا امام مالک حدیث کی کتاب ہے اس کے راوی ہیں. بس یہ برکت اللہ نے عطا فرمائی. جب ماں صابرہ ہو, شاکرہ ہو, شوہر کی خدمت گزار ہو, تقوی والی ہو, صبر کرتی ہو, اپنے شوہر کے لیے اپنی تکلیف کو برداشت کرتی ہو, تو اللہ پھر اس کی زندگی میں ایسی برکت عطا فرمائے. شوہر تھکا ماندہ آتا ہے, یہاں کی کیفیت تو نہیں ہوگی نا جیسے یہ ہے. وہ آیا اور آتے ہی جی بیوی شروع ہو گئی, ساری وہ مصیبتیں جو ہیں وہ جمع کی ہوئی تھی پیٹ میں, سب کی بڑاس نکال دی. بیٹھے دو, تھکا ہوا صبح سے گیا ہوا آفس کام کر کے آیا, وہ بیگ پکڑے, اس کو بٹھائیں, اس کو پانی پلائیں, اس کو کھانا کھلائیں, جب ریلیکس ہو جائے اس کے بعد پھر اپنا دکھڑا سنا دیں اس کو. دروازہ کھلتا ہی چیخنا چلانا شروع کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہماری بنتی نہیں ہے. بننے دیں تو بنے گی نا. تو گھر ایسے نہیں چلتے. ایسی بیوی بنے اور ایسا شوہر بنے تو پھر یہ زندگی بابرکت ہوتی ہے. تو یہ دونوں صحابیہ ام سلمہ اور ام سلیم, ان کا جو شوہر کے ساتھ رویہ ہے نا وہ بے مثال ہے. کر دی ہاں نہیں پڑھ تو رہے ہیں, 32 تو پڑھ رہا ہوں, 31 تھی, اب 32 پہ ہیں. ام سلیم جو ہے امرات ابی طلحہ, یہ ابو طلحہ کی زوجہ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں. فقالت یا رسول اللہ, انہوں نے کہا اللہ کے رسول, ان اللہ لا یستحی من الحق, اللہ حق بات سے نہیں شرماتا. حق بات کا اظہار کر دینے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. جو حق بات کو سننے میں یا حق بات کو دریافت کرنے میں, حق بات کے استفسار میں شرماتا ہے, وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. اگر آپ کو یاد ہو, میں نے متعدد بار آپ کے سامنے ایک قول رکھا تھا امام بخاری کے شیخ کا, جو حقیقت میں حدیث سے ہی مستنبط ہے. امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں 2 قسم کے لوگوں کو اللہ علم نہیں دیتا. ہاں شاباش. ایک شرمانے والا اور دوسرا کبر کرنے والا. جو متکبر وہ اکڑتا ہے کسی بھی وجہ سے, علم تو قریب سے بھی نہیں گزرے گا. اور دوسرا جو شرماتا رہتا ہے. آپ کو ضروری مسئلہ لاحق ہو چکا ہے اور آپ شرما رہے, میں کیسے پوچھوں. ٹھیک ہے, آپ خود نہیں پوچھ سکتے تو کسی کے ذریعے پوچھ لیں بھائی. مسئلہ جب آپ کو درپیش ہو جائے تو اس سے چھٹکارا تو حاصل نہیں کر سکتے. پیچھے آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ کا پڑھا ہے نا, مزی کے مسئلے میں, بیٹی اللہ کے رسول وسلم کی بیٹی ان کی زوجہ ہیں اور مسئلہ بھی میاں بیوی کے تعلق سے, مسئلہ پوچھنا بھی ضروری تھا. ڈائریکٹ بات کریں تو شرم آتی, تو کیا کیا انہوں نے, کس صحابی کو کہا تھا, کون بتائے گا؟ ایسے ہی سوال آئیں گے امتحان میں. مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ, میرے لیے سوال کرو. یہ انصاری خواتین جو ہیں ان میں بالکل ہچکچاہٹ نہیں ہوتی تھی, بالکل ہچکچاہٹ نہیں ہوتی تھی دینی مسائل کے حوالے سے. تو آ کر پوچھ لیا. اب سوال دیکھیں, سوال یہ ہے فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ, کیا عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے اذا ہی احتلمت, جب اس کو احتلام آ جائے, مخصوص مادے کا خروج ہو جس طرح مرد کو ہوتا ہے, کیا عورت پر غسل فرض ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نعم, جی ہاں. اذا ہی رأت الماء, جب یہ بھی اس مخصوص مادے کو دیکھ لے جس طرح ایک مرد کے ساتھ ہوتا ہے, رات کو احتلام ہو گیا, اس نے جب دیکھا کہ یہ مخصوص مادہ کپڑے کو لگا ہوا ہے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے. بالکل یہی اگر کیفیت عورت کے ساتھ ہے اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے عائشہ صدیقہ نے جب یہ سنا کھینچ لیا ان کو اپنی طرف, تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ عورت کو کہاں سے ایسا ہوتا ہے, عورت کو کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اصل میں جس کے ساتھ ایسا نہ ہوا ہو تو اس کے لیے ناممکنات میں سے. پھر نبی علیہ السلام نے سن لیا تو آپ نے فرمایا عائشہ, پھر بچے کی مشابہت ماں کے ساتھ کیوں ہوتی ہے؟ بچہ ماں پر کیوں جاتا ہے؟ اگر یہ صرف مخصوص مادہ مرد کا ہوتا ہے عورت کا نہیں ہوتا تو پھر بچے کی مشابہت ماں کے ساتھ کیوں ہوتی ہے؟ اسی وجہ سے ہوتی ہے. اس مشابہت کے 2 معنی ہیں. ایک معنی شکل و صورت میں دیکھا ہوگا بچہ کبھی ماں پر جا رہا ہے, ماں پر جانے کا مطلب ننیال, کبھی نانی پر, کبھی پڑ نانی پر, کبھی سکڑ اور کبھی چکڑ نانی پر, اسے تک چلا جاتا ہے. اور پھر کبھی ددیال پر. ایک تو یہ ہے شباہت میں, شکل و صورت میں, اور دوسرا معنی ہے یعنی جنس میں, جنس میں بچی پیدا ہو جائے گی یا پھر وہ بچہ پیدا ہوگا. مرد کی طرف سائڈ سے وہ مادے کا جو ایکٹیو ہونا ہے یا اس کا زیادہ مخصوص جگہ پر پہنچنے کا معاملہ ہے تو پھر ایسی صورت میں بچہ پیدا ہوگا یا باپ یا ددیال پر اس کی شکل و شباہت جائے گی. تو
تو جب یہ بات سنی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی خاموش ہو گئے. کتنی بڑی بات ہے. لیکن جو تمہید باندھی ہے نا ان اللہ لا یستحی من الحق، تو یہ تمہید اس بات پر دلالت ہے کہ میں حق بات پوچھ رہی ہوں، مجھے کوئی شرم نہیں اس مسئلے میں، اور ہونی بھی نہیں چاہیے. یہ آیت اس حدیث میں ہی ہے. آنکھیں ذرا کھولیں. نظر آیا؟ دوسری لائن میں ان اللہ لا یستحی من الحق. مسئلہ لکھ لیں. پہلا مسئلہ اس حدیث کا، جس طرح مرد کو احتلام ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح عورت کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو تو اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے، مرد اور عورت دونوں سے مخصوص مادے کا خروج ہوتا ہے. مرد اور عورت دونوں سے مخصوص مادے کا خروج ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے کی مشابہت والدین سے ہوتی ہے. جس کی وجہ سے بچے کی مشابہت والدین سے ہوتی ہے. کیا لکھا آپ نے؟ دونوں سے، مرد اور عورت دونوں سے مخصوص مادے کا خروج ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے کی مشابہت والدین سے ہوتی ہے. تیسرا مسئلہ، دینی مسائل میں شرم و حیا رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. دینی مسائل میں شرم و حیا رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. دونوں سے بالکل. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت حیا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی، یہ چوتھا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت حیا بھی ہے. پوچھ لیں، آپ سوال پوچھ لیں. جو اس کی شان، جیسے اس کی شان کو لائق ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے. کہ اللہ تعالیٰ ویسے حیا کرتا ہے جیسے ہم کرتے ہیں؟ بالکل نہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کے لائق ہے جیسے وہ ہے. ان اللہ لا یستحی من الحق، یہ تو قرآن میں بھی موجود ہے حدیث میں. اچھا، حیا کس کو کہتے ہیں؟ شرم کو. اور شرم کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے حیا ہمارے ہاں یہ کہ نظر نیچے کر کے جانا، یہ بھی حیا کا حصہ. حیا یہ نہیں ہے. حیا مکمل یہ ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کو جو کرنے کا کہا گیا وہ کریں، جس سے رکنے کو کہا گیا اس سے رک جائیں. یہ حیا ہے. اگر آپ نیچے نظر کر کے جھک کر جو ہے وہ گزرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، آپ دین کا کوئی کام نہیں کرتے، دین سے محبت نہیں کرتے، تو آپ کیا حیا والے ہیں؟ حیا والے نہیں ہیں. حیا آنکھ میں بھی، کان میں بھی، منہ میں بھی، پیٹ میں بھی، جسم کی ایک ایک چیز میں موجود ہو. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ان سے رک جائیں، جن کو کرنے کا کہا وہ کریں. یہ حیا ہے. جی بالکل. ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ تم اپنے رب سے کم از کم اتنا تو حیا کر لو جتنا اپنے علاقے میں ایک معزز انسان کا کرتے ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد، علاقے کا کوئی بڑا شخص آتا ہے، اس کی وجہ سے اگر سگریٹ ہے تو پھینک دیتے ہیں آپ. کوئی بری مجلس میں ہے، وہ اچھا نہیں سمجھتے تو آپ بھگا دیتے، نکلو یہاں سے. فلم دیکھ رہے تھے تو آپ قرآن نکال لیتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں.
इतना हया तो कर लो अल्लाह से, अगर इतना भी हया नहीं है तो सबसे घटिया इंसान है वो। और आज मुआशरे की गिरावट का मकाम ये है कि इंसान बुराई कर रहा है खुल्लम खुल्ला, बल्कि आज तो बुराई को बतौर तशहीर के वो स्टेटस पे लगा देता है। स्टेटस देखो जी, ये मेरा म्यूजिक है, ये मेरा गाना है, ये मेरी फिल्म है, ये मेरा जो है वो अंदाज है, और ये मेरी शक्ल है, और मैं यूं करता हूँ, मैं यूं करता हूँ। खुश हो रहा था, 400 लोगों ने देख लिया, 400 गवाह बन गए तेरे गुनाह के। सही बात है, ये ऐसा गुनाह है किसी ने कॉपी करके आगे किया तो आप बगैर किसी वजह के, यानी बगैर कुछ किए मुजरिम बन गए, और ये गुनाह का सिलसिला शुरू हो गया। जितने गुनाह करेंगे सबका गुनाह आपके खाते में, और आपको पता भी नहीं। उसका तौबा करना काफी नहीं है ना। आप घर में बैठ के, तो आपने तशहीर की थी गुनाह की और तौबा करके इनफरादी बैठ गए, तो उसी तरह तशहीर करें इस गुनाह की मुजम्मत की भी। हाँ जी, तो अब उसी तरह तगोदो के साथ उसकी मुजम्मत पर भी आप अपनी भरपूर तवानाई सरफ करें। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसी तरह अलल ऐलान उसको तौबा करनी है कि मैं ये गुनाह, जी मेरा ये गुनाह आप तक पहुंचा होगा, मैं इसे ऐलान बरात करता हूं, मैं इससे नफरत करता हूं, ये गुनाह है, आप सब भी छोड़ दें, ये जहन्नम का सबब है। इस तरह तशहीर करते रहे, तो कम से कम जितनी बुराई की है आपकी उतनी नेकी और इस चीज की मुजम्मत उस कदर ज्यादा हो ताकि वो गुनाह मिट जाए। सहाबा फरमाते हैं हमसे अगर छोटी सी गलती होती थी ना, जैसे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, तो फिर उस छोटी सी गलती को खत्म करने के लिए हम भरपूर तवानाई सरफ करते थे नेकियों में, कसरत से रोदे, कसरत से सदका, कसरत से इस्तिगफार, ताकि छोटी सी गलती हमारी वो माफ हो जाए। जी आप बताएं, बता देंगे आप इंशाल्लाह। कौन सा? जी अल्लाह ताला की सिफत हई है ना, हई, शर्माने वाला। अल्लाह शर्माता भी है। कैसे शर्माता है? जैसे अल्लाह की जात को लाके हम उसकी कैफियत नहीं बयान कर सकते। वो तो कुरान में मौजूद, इस हदीस में भी आ गया ना, अल्लाह हक बात से नहीं शर्माता है, नहीं हक बात बयान कर देता है। तो हम, हमारे अंदर भी हया होनी चाहिए, गुनाह से शर्म होनी चाहिए, बुरी मजलिस से शर्म होनी चाहिए, बुरे दोस्तों से हमें शर्म होनी चाहिए। ना जाए नेकी के मैदान में हम आगे बढ़े, वहां नहीं शर्माना चाहिए। मस्जिद नहीं जा रहे क्यों मुझे शर्म आती, सिनेमा घर में जाते हुए शर्म नहीं आती आपको, तो वहां से शर्म आनी चाहिए, मस्जिद में शर्म नहीं आनी चाहिए। इस तरह के अच्छे उमूर में आगे बढ़े। तो मुतलक बात कर दे, गलत है ये। अगर वो गैर मुस्लिम है ना, तो फिर पहली बात तो कि वहां बैठना ही नहीं चाहिए, फिर मजलिस ही गलत है, वहां से चले जाए। हाँ नहीं है तो फिर वहां आप चले जाना, जाहिर उनके लिए तो अलाउ है। आप ये कह सकते हैं कि चूंकि हमारे मजहब में ये चीज नाजायज है, अगर आप मुझे बिठाना चाहते हैं तो ये बंद करना पड़ेगा, वरना मैं जा रहा हूँ। इसमें आगे आ रही है हदीस, वहां बात करेंगे इंशाल्लाह। टाइम हो गया, सुभान अल्लाह। तो बहुत कम पढ़ रहे हैं हम, क्या होगा? क्या करें हम, क्योंकि हमारे दिन थोड़े से रहते हैं और हदीसें हमारी एक हिस्सा हुआ है हमारा। अच्छा आखिरी कर लें, कल पहला है इंशाल्लाह 6 बजे, बस आप 6 बजे पहुंच जाइए। कल पेपर मेरे ख्याल में 1 महीना रहता है शायद, 1 महीना या 1.25 महीना सर। हमने मेरे ख्याल में तकरीबन 150 नहीं पूरे साल तक, पहले जाहिर अगर 150 है तो आपको हाफ तो करनी है ना। हम ऐसा करेंगे, सेकंड सेमेस्टर में वो तरीकाकार इख्तियार करेंगे इंशाल्लाह। हदीस पढ़ाकर आपको मसाइल भेजते जाएंगे, आप घर में बैठे लिखते जाएं, फोटो स्टेट निकालें, फोटो कॉपी करवाएं। इस हदीस से निकलती है जी। हाँ वो पॉइंट्स हैं, उसमें कुछ ऐसे होते हैं, कुछ इस हदीस का चूंकि दूसरा हिस्सा किसी और जगह पर होता है, उस बुनियाद पर भी वो मसला मैं लिखवा देता हूँ। अभी इंशाल्लाह ये जैसे किताब ताहरा मुकम्मल होता है,
تو किताब तहारा कंपोज हो चुका है। जो मसाइल हैं, टोटल मसाइल कुछ ऐसे हैं जो यहाँ हमने नहीं पढ़े, तो टोटल मसाइल तकरीबन 80-90 के करीब हैं या 100 हैं। तो इंशाल्लाह वो PDF फाइल आपको पहुंचेगी, तो वो बहुत अच्छी है, उसको अपने उसमें ज़ेर मुताला जरूर लाइएगा। जी ठीक है जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آن لائن اسٹوڈنٹس کے ایگزامس کیسے ہوں گے؟ جیسے آپ کے اسائنمنٹ ہوئے ہیں ویسے ہی آپ کے ایگزامس بھی ہوں گے. نہیں سارے کر لیے آ جائیں گے یار، اپنے وقت کے حساب سے ہر چیز آ جائے گی، جتنی آ گئی ہے اس کو تو نہیں ایسا تو نہیں کہ بھول گئے. جتنا بوجھ آپ برداشت کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ڈالے. اس میں چیٹنگ ہو سکتی ہے، جی بالکل اس میں چیٹنگ ہو سکتی ہے، دل بھر کے چیٹنگ کریں، بس اللہ کو جواب دینا ہے آپ نے. اسائنمنٹ میں تو آپ کر سکتے ہیں، اسائنمنٹ اوپن بک ہوتے ہیں، اللہ کے ٹیچر نے آپ کو الگ سے کہا نہیں، وہ ان میں ان کا کوشچن ہے ایگزام میں چیٹنگ ہو سکتی ہے. کہاں ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ کم از کم دینی سبجیکٹس کا اور دینی کانٹیکس میں ایگزام جو ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کو پیپر گھر پہ دے دیا جائے کہ جاؤ کر کے آؤ، اور اتنا بھروسہ ہونا چاہیے دونوں سائڈ پہ کہ چیٹنگ نہیں ہوگی، تب وہ واقعتاً دینی. وہ تو شفوی زیادہ ہوتے تھے پہلے چیزیں، مطلب اورل زیادہ ہوتا تھا، ریٹن اتنا ایسا ہوتا نہیں تھا. جی بالکل نیکی کام ہے، مدد کرنے زمرے میں آئے گا، کریں مدد کریں، تھوڑی سیلری بھی شیئر کر دیا کریں، وہ بھی نیکی کے کاموں میں مدد کرنے میں آئے گا. صرف ایگزام میں نہیں، ایگزام میں ایک دوسرے کی مدد کرنا جو ہے وہ نیکی میں نہیں آئے گا، وہ گناہ میں آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں رولز، واہ رولز. آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں جس کی آپ مدد کر رہے ہیں، کہ وہ اپنا ایک صحیح فیڈ بیک پہچان نہیں رہا، کچھ مارکس کی وجہ سے جو ہے. یہ معاملہ مارکس کا ویسے بھی نہیں ہے، پھر کسی کا بارک اللہ فیک. یہ کچھ اسٹوڈنٹس کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ میں تیاری نہیں کی ہوئی، پڑھا ہوا نہیں ہے، اس لیے میں ایگزامس ہی دے رہا یا نہیں دے رہی، اور میں ابھی نہیں پڑھی، اب میں نیکسٹ ایئر واپس سے رجسٹر کروں گا. بھائی ایگزام نہ دیں آپ، کس نے زبردستی کہا ہے کہ آپ ایگزام دیں؟ اور آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان ایگزامس کے بارے میں آپ سے نہ قبر میں نہ قیامت میں سوال ہوگا کہ کتنے مارکس آئے تھے. جتنا علم آپ نے حاصل کیا صحیح نیت کے ساتھ اور اس پہ عمل کتنا کیا، یہ سوال ہوگا. اس کی تیاری زیادہ ضروری ہے. یہ ایگزامس جو ہیں یہ صرف اور صرف آپ کو ایک تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ جو آپ نے پڑھ لیا اس کو آپ تھوڑا سا ریوائز کر لیں اور تھوڑا سا اپنا ایک تجزیہ کر لیں کہ آپ کو کتنی چیزیں کس حد تک سمجھ میں آئی ہیں، اور اس کو زیادہ ٹینشن نہ لیں. جی ایگزام میں بھی آن لائن والوں کے MCQs ہوں گے. جی جناب قرات کوئی اور کرنا چاہ رہے ہیں یا یہ بھائی اپنی اس کو میں تو ورنہ یہ اپنی ذمہ داری بنا لیں کہ میں نے ہی ہر قرات کرنی ہے. ان میوٹ کرنے کا آپ کہہ رہے ہیں، ایک سیکنڈ ویٹ کرنا، ایک سیکنڈ ویٹ کرنا. جی آپ کا کوئی سوال ہے آن لائن؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ پلیز والیوم بہت کم آ رہی ہے، یو آر ناٹ آڈیبل، پلیز انہانس دا والیوم. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وہ اصل میں ٹرین شروع ہوتی ہے تھوڑا سلو تو وہ تھوڑا سا ٹائم دیں، انشاءاللہ آواز تیز ہو جائے گی. اگر پھر بھی نہ ہو تو انشاءاللہ اس کو بھی حل کرتے ہیں. جی آیت ہے 73. یار دنیا کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں، کوشچن کرتا ہے تو آپشن صحیح ہے. اچھا وہ آپ نے جو میسج کیا ہے اسائنمنٹ کے حوالے سے، دنیا کی زندگی میں کوئی فائدہ ہے اور صحیح یا غلط اگر وہ آ گیا اس میں ہاں یا نہ آنا چاہیے. آپ صحیح کو ہاں سمجھ لیں اور غلط کو نہ سمجھ لیں. تو کوئی فائدہ ہے، ہاں کا مطلب ہے صحیح اور نہ کا مطلب ہے غلط. ٹھیک ہے جی. جی جناب بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين.
ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پیچھے والی آیات میں کس چیز کا ذکر چل رہا تھا جی؟ نوح علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، کہ آپ ان کو جو ہے نوح کی خبر بتائیں. جبکہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی، اور پھر کیا کہا تھا کہ اگر میرا یہ دعوت دینا اور تمہارے درمیان کھڑا ہونا جو ہے تم پر اتنا بھاری پڑ رہا ہے تو تم میرے خلاف جو ہے وہ ایک فائنل پلان بنا لو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو. اور اگر تم میری دعوت سے پھرتے ہو، یعنی جس چیز کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں تم اس سے پھرتے ہو، تو میں نے تم سے ویسے بھی کوئی اجر تو مانگا نہیں ہے. میرا اجر جو ہے اس کی امید مجھے صرف اور صرف اللہ ہی سے ہے، اور اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَكَذَّبُوهُ، كَذَّبَ يُكَذِّبُ تکذیب. کیا مطلب ہوتا ہے؟ جھٹلانے کا. جھٹلانا یعنی انہوں نے ان کی تکذیب کی. they did not accept his دعویٰ. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلایا ان کو. فَنَجَّيْنَاهُ، نجا ینجی سے نجات جیسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. پھر ہم نے نجات دی. نجینا، ہم نے نجات دی ہو ان کو، اور کن کو؟ ومن معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے. کس طرح نجات دی؟ کہاں پہ ساتھ تھے؟ فی الفلک، کشتی میں ساتھ تھے. اور آگے انشاءاللہ سورہ ہود میں جو ہے پھر اس قصے کی اور تفصیل آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ کشتی بنائے. وجعلناہم خلائف، اور بنایا ہم نے، جعلنا ہم نے بنایا ہم ان کو، خلائف، خلائفہ خلیفہ جانشین بنایا، ان کے وارثین بنایا. وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کیا کس کو؟ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں کو جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا ہماری آیات کو. فَانظُرْ، بس آپ دیکھیں، کیفا، کیسے، کانا تھا، عاقبۃ المنذرین. عاقبہ کہتے ہیں انجام کو. انجام کس کا؟ منذرین کا، جن کو ڈرایا گیا تھا. ٹھیک ہے، اگر یہ ورڈ آئے گا منذر تو ہوگا ڈرانے والا، اور اگر آئے گا منذر تو جس کو ڈرایا گیا ہو. تو جن کو ڈرایا گیا تھا اب ان کا انجام دیکھیں. یہ مفعول ہے، بالکل ٹیکنیکلی کہلاتا ہے اسم المفعول. ٹھیک ہے، تو ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام. ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی، ان کی بات کو جھٹلا دیا، ایکسیپٹ نہیں کیا. پھر ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے کشتی میں، ان سب کو نجات دے دی اور ان کو غرق ہونے سے بچا لیا. اور ان کو ہم نے جانشین بنا دیا، یعنی اس کے بعد جو انسانیت چلی ان سے چلی. اور اس کے علاوہ جو کفر کرنے والے تھے، ہماری آیات کی تکذیب کرنے والے تھے، ان سب کو ہم نے غرق کر دیا. تو پھر اس بات کو ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے کہ پھر آپ دیکھیں کہ کیسا تھا ان کا انجام. جن لوگوں کو ڈرایا گیا اور انہوں نے ہماری آیات کو قبول نہیں کیا تو ان کا انجام کیسا تھا، آپ یہ دیکھیں. اچھا، اب یہ بات، اس میں ایک اختلاف ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر یہ جو عذاب آیا تھا کہ ان کو غرق کر دیا گیا تھا، ایک قول یہ ہے کہ یہ عذاب جو ہے پوری دنیا پہ تھا. یعنی اس وقت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ تمام انسانیت یہی تھی. تو جو ایمان لائے تھے وہ بچ گئے تھے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی انسان تھے وہ تمام غرق کر دیے گئے تھے. اس اعتبار سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ پھر ان کے بعد ان کی اولاد سے، ان کے بیٹوں سے اور ان کی قوم سے جو ہے وہ انسانیت آگے بڑھی. لیکن اسی معاملے میں دوسرا قول بھی ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو عذاب تھا، یہ جو طوفان تھا، یہ پوری دنیا پہ نہیں تھا بلکہ ایک خطے پہ تھا. تو اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لازمی طور پہ صرف نوح علیہ السلام اور انہی کی قوم دنیا میں تھے، بلکہ اور انسان بھی دنیا میں ہو سکتے ہیں. تو یہ ان کا جو عذاب تھا یہ ایک لمیٹڈ ایریا میں تھا، اور اس کے علاوہ انسانیت اپنے اعتبار سے چل رہی تھی. یعنی ان کے وہاں پہ بھی انبیاء آئے ہوں گے اور رسول آئے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں قول ہیں. ان دونوں قولوں کی پھر تفصیل ہے. اتنا خیر فرق نہیں پڑتا اس اعتبار سے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. بالکل بالکل ایسا بھی ہے کہ ان کی بھی، یعنی لیکن سارے تھے نوح علیہ السلام کی قوم سے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جو بات ہے، کیونکہ اس پہ پھر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کہتے ہیں پوری دنیا میں جو ہے وہ غرق ہو گئے تھے. اب کچھ معاملات ایسے ہیں جو کہ پاسٹ کے ہیں جن کو ہم اپنے اعتبار سے نہیں سمجھ سکتے. کیوں اپنے اعتبار سے نہیں سمجھ سکتے؟ کیونکہ ہماری نظر میں آج کل انسان کی ایوریج ہائٹ کتنی ہوتی ہے؟ اگر مرد ہے تو 6 فٹ کے قریب، عورت ہے تو 2-3 انچ آپ کم کر دیں. لیکن ہر وقت انسانیت کے ساتھ ایسا نہیں رہا ہے. انسانوں کی جو ان کی جو فزیک ہے وہ ڈفرینٹ ٹائمس میں ڈفرینٹ رہی ہے. تو اس اعتبار سے ہم ان کے معاملات کو ہر وقت صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، ہمیں جو مقصد حاصل کرنا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے تو وہ ایک شخص کو نہیں بلکہ پوری قوموں کو، پورے علاقوں کو تباہ کرنے پر قادر ہے. اور اس نے یہ کیا ہے قوموں کے ساتھ کہ اگر قوموں نے اس کو جھٹلایا ہے واضح نشانیاں آنے کے باوجود،
اور وہ اپنے کفر پر اڑے رہے ہیں اور اس کی تکذیب کی ہے، تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عذاب دیا ہے. اور یہ چیز اس وقت سوچنے میں عجیب لگتی ہے، یعنی آپ اس وقت کے انسانوں، جیسے آگے سورہ ہود میں بھی انشاءاللہ آئے گا کہ جب نوح علیہ السلام اپنی کشتی بنا رہے تھے تو لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ کیسا کام کر رہے ہیں آپ، جس ایریا میں آپ ہیں وہاں پہ تو کشتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کیوں کشتی بنا رہے ہیں؟ تو ایسا ہوتا ہے کہ دین پہ چلنے والوں کا، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں پھر بالکل واضح ہو جاتی ہیں، اس کا عذاب بالکل واضح ہو جاتا ہے، تو پھر معاملہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا فائدہ کیا تھا. اور اگر دنیا میں نہیں بھی ہوتا تو آخرت میں تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ جو ایفرٹ آپ نے دنیا میں آخرت کے اعتبار سے کی ہوگی، اللہ کی فرمانبرداری میں کی ہوگی، اس کا کتنا فائدہ ہوا ہے، کتنا اجر ہوا ہے. کتنی ہی نیکیاں ایسی ہیں جس کے اجر انسان جب آخرت میں دیکھے گا تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ میری کس نیکی کا اجر ہے، اور پھر اس کو جب بتایا جائے گا تو وہ سمجھے گا کہ میں نے تو اس نیکی کو بالکل حقیر جانا تھا، میرے لیے تو اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں تھی. لیکن اس کا اجر جب وہ آخر میں دیکھے گا تو پھر اس کو ریئلائز ہوگا کہ جس چیز کو میں نے حقیر جانا ہے اس کی اللہ کے ہاں کتنی اہمیت تھی. تو اس اعتبار سے ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے معاملات کو اپنی نظر سے سمجھنے کی کوشش کریں. اور جیسے آگے بھی آئے گا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کہا تھا کہ میں کیا کر لوں گا، مجھے سوئمنگ، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں ہائٹ پہ چلا جاؤں گا. دوسرا شخص ہو سکتا ہے مجھے سوئمنگ آتی ہے، میرے پاس اسکوبا ڈائیونگ کا سارا گیئر ہے تو میں بچ جاؤں گا. نہیں، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر انسانی وسائل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جیسے آپ نے آخرت میں، آخرت مطلب قرب قیامت کے قریب پتھر بھی کہیں گے کہ میرے پیچھے ایک غیر مسلم ہے جو اللہ کا ماننے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ ان جو سورۃ الفیل میں واقعہ ہے کہ اللہ نے کس ایک چھوٹے سے پرندے کے ذریعے جو ہے وہ قوم کو ڈیفیٹ دے دی. تو اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں اس میں انسان اپنی عقل کے اعتبار سے نہیں چل سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات کیوں بیان کیے کہ تم سمجھ جاؤ کہ تم جو اتنا وسائل پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے نزدیک جو چیز لاجیکل یا ریشنل ہے اس اعتبار سے تم چیزوں کو سمجھتے ہو، تم سوچتے ہو، ان معاملات میں، آخرت کے معاملات میں، اللہ کے معاملات میں یہ چیزیں جو ہیں کسی کام نہیں آتی پھر. کیونکہ جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر ایسی پکڑ آتی ہے کہ پھر آپ کے سارے ڈیفینس میکینزم جو ہیں وہ سارے فیل ہو جاتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ نوح علیہ السلام جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے رسول تھے. پہلے رسول تھے، اس کچھ نے مطلب نبی اور رسول میں کچھ ڈفرینشیٹ کیا ہے. اس اعتبار سے جب ان کو پہلا رسول کہا ہے، اور پھر دوسرے بھی کچھ ایویڈنسز ہیں جس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو عذاب تھا پوری دنیا پہ تھا. ٹھیک ہے، اب کچھ کلمات ایسے آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر دوسروں نے کہا کہ نہیں، ان کلمات سے نیسیسری یہ نہیں آتا کہ پوری دنیا پہ ہی لازمی طور پہ تھا یا تمام کے تمام انسان تھے. وہ آگے جب ہم سورہ نوح میں، سورہ ہود میں جائیں گے تو اس واقعے کی اور تفصیل آئے گی، تب میں جو ہے وہ دونوں سائڈ کا دل آپ کے سامنے انشاءاللہ پھر ذکر کر دوں گا. لیکن ان اینی کیس یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ایک جو اختلاف ہے وہ معتبر اختلاف ہے کہ دونوں کے پاس کچھ ایسے ادلہ ہیں، یعنی اتنا معاملہ بلیک اینڈ وائٹ کلیئر نہیں ہے کہ اٹس ایدر دس اور دیٹ، دونوں کے اپنے اوپینینز ہیں. وہ دلائل جو ہے میں انشاءاللہ پھر سورہ ہود میں انشاءاللہ کور کروں گا. ثم بعثنا من بعده رسلا، ثم کا مطلب پھر. اچھا سوری، ایک اور بات یہ کہ یہ جو تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے قوموں کا، اس میں ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو، اور پھر اس کے بعد ہمیں بھی ایک طرح کی تسلی بھی دی جا رہی ہے. کیا تسلی دی جا رہی ہے؟ کہ آپ جب دین پہ عمل کرتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دنیا والے آپ کا مذاق بھی اڑائیں گے، کہیں پہ آپ کو ایسا بھی محسوس ہوگا کہ دنیا کی ریس میں ہم بہت پیچھے رہ رہے ہیں. لیکن ان اعتبارات میں آپ یہ یاد رکھیے گا، کیا جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر کہتے ہیں ولا تعجب کا، کیا چیز آپ کو تعجب میں یا امپریس نہ کرے؟ ان کے مال اور ان کی اولاد، یعنی ان کی جو بھی ریسورسز ہیں وہ آپ کو امپریس نہ کریں. کیونکہ آپ کا بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ. جب اللہ پکڑنے پہ آئے گا تو پھر ان ریسورسز کا کیا کام رہے گا؟ اب دیکھیں جو غرق ہو رہے ہیں وہ اپنے مال کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اور یہ دنیا میں کتنی بار دیکھا گیا ہے کہ جب کسی علاقے میں کوئی ارتھ کوئک آیا ہے، کہیں فلڈ آیا ہے، کہیں پہ کوئی اور سونامی ٹائپ کا کوئی ایلیمنٹ آیا ہے کہیں پہ، تو انسان کو اس وقت کچھ یاد نہیں رہتا کہ میں اپنا سیل فون لے لوں، میں اپنی گاڑی بچا لوں، میں نے جو گولڈ رکھا ہوا تھا وہ میں چھپا لوں. اس وقت کیا فکر ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو بچا لو. اس وقت یہ پھر مال، اور اس وقت بہت سے لوگوں کو یہ ریلیٹیوز بھی یاد نہیں آتے. اپنی فکر اتنی پڑی رہتی ہے انسان کو کہ یہ ساری چیزیں پھر ان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، اور یہ صرف کچھ لمحات کے اندر ہو جاتا ہے. وہ مال جس کو کمانے میں ایک عرصہ لگا دیا، وہ ان کچھ لمحات میں جو ہے اس کی حقیقت ریئلائز ہو جاتی ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابوں کو بھی تسلی کہ یہ آج جو قوم آپ کو جھٹلا رہی ہے اور ظاہری طور پہ یہ اتنی طاقتور ہے تو آپ ان چیزوں سے نہ گھبرائیں. انبیاء کے سامنے پہلے بھی قومیں کھڑی ہوئی ہیں، انبیاء کے سامنے انبیاء کا پچھلی قوموں نے بھی انکار کیا ہے، لیکن آخر میں جو ہے وہ نجات اور فلاح کس کی ہوتی ہے؟ وہی جو حزب اللہ میں سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سائٹ ہوتے ہیں. ثم بعثنا من بعده رسلا، بعثنا کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ بعث یبعث، بھیجنا. تو ثم بعثنا، پھر ہم نے کیا کیا؟ مبعوث کیا اور بھیجا. کس کو بھیجا؟ من بعده، ان کے بعد یعنی نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کیا کیا؟ بھیجا. رسلا، اس کے بعد بھی ہم نے رسول بھیجے. الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف، یعنی رسول ڈفرینٹ قوموں کے لیے آئے تھے. فجاؤہم،
جا کا مطلب ہوتا ہے جا یجیء آنے کا معنی ہے کہ پھر وہ آئے ان کے پاس کس چیز کے ساتھ آئے؟ بالبینات، بالکل واضح روشن نشانیوں کے ساتھ. لیکن کیا تھا؟ فما کانوا لیؤمنوا کہ پھر وہ نہیں تھے کہ وہ ایمان لاتے. بما کذبوا به من قبل اس چیز کی وجہ سے کہ کذبوا به من قبل جو کہ انہوں نے جھٹلا دیا تھا پہلے سے ہی. یہ قوموں کی ایک سنت کیا رہی ہے جھٹلانے والوں کی کہ وہ بات کو پوری طرح سننے سے پہلے ہی جھٹلا دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ساتھ کیا ہوا تھا کہ بات سنے بغیر ہی جھٹلا دیا. کہ تھوڑی سی بات جب یہ بات آئی کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو لوگوں کو بھی کیا کہہ دیا کہ ان کی بات ہی نہ سنو. اگر آپ حق پہ ہیں، اور یہ آج بھی یہ بات ہے کہ اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر آپ سامنے والے کی بات سن لیں. سامنے والے کی بات اگر اتنی جھوٹی ہے، اتنی سینس لیس ہے تو آپ چھوڑ دیجیے گا. وہ کیا کہتے تھے؟ نہیں آپ بات ہی نہیں سنیے گا، کیونکہ جو بات سن رہے ہیں وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس پہ اس کا اثر ہو رہا ہے، اور وہ پھر کیا الزام لگایا کہ رشتے خراب ہو رہے ہیں وغیرہ. تو قوموں کی کیا سنت رہی ہے جو جھٹلانے والے تھے کہ وہ پہلے ہی جھٹلا دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے پوری طرح بات سننے سے پہلے ہی جھٹلا دیا تھا تو اب یہ ان کا اپنا انکار کیا بن گیا؟ ایک طرح کا حجاب بن گیا، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ بایس آ جاتا ہے یا پریجوڈس رہتے ہیں لوگ، کہ پہلے سے ہی آپ نے سوچا ہوا کہ نہیں یہ شخص تو صحیح نہیں ہے. اب جب آپ نے سوچ لیا کہ یہ شخص صحیح نہیں ہے تو اس کی بات اگر صحیح ہوگی بھی تب بھی وہ صحیح نہیں لگے گی. تو قوموں کو کیونکہ انہوں نے پہلے سے ہی بات سننے سے پہلے انکار کر دیا تھا تو یہ انکار جو ہے ان کا قبول حق کے بیچ میں جو ہے ایک رکاوٹ بن گیا. کذالک نطبع، کذالک اسی طرح، نطبع، طبع یطبع ہوتا ہے مہر لگانا. اردو میں بھی ہوتا ہے نا طبع. طبع کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سے چیزیں چھپتی ہیں، پبلش کی جاتی ہیں. تو نطبع ہم مہر لگا دیتے ہیں علی قلوب المعتدین. قلوب دل ہو گئے، معتدین حد سے گزرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، کہ جو حد سے تجاوز کرتا ہے ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے مہر لگتی ہے یا پہلے وہ حد سے تجاوز کرتا ہے؟ لیکن پہلے حد سے تجاوز ہوتا ہے یا پہلے مہر لگتی ہے؟ پہلے حد سے تجاوز ہوتا ہے. پہلے انسان کی طرف سے یہ پہل ہوتی ہے کہ وہ انکار کرتا ہے، وہ اس انکار پر اصرار کرتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے. آیت 74 کا ریپیٹ، ثم بعثنا من بعده رسلا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد یعنی نوح علیہ السلام کے بعد رسلا اور رسولوں کو بھی الی قومہم ان کی قوم کی طرف، یعنی ان کی قوموں کی طرف. ہر رسول کی یہ خاصیت کیا تھی کہ وہ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت کیا ہے کہ وہ پھر ان کے بعد تمام کے لیے، ٹھیک ہے، پھر وہ ایک خاص قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت کے لیے. فجاؤہم بالبینات، تو پھر وہ آتے تھے ان لوگوں کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. پھر اب یہاں پہ نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ذکر قصے کا. ثم بعثنا من بعدہم، پھر ہم نے بھیجا ان رسولوں کے بعد کس کو؟ موسیٰ و ہارون، اور ہارون ان کے بھائی کو کس کی طرف بھیجا؟ الی فرعون، فرعون کی طرف. وملئہ، ملا کس کو کہتے ہیں؟ سرداروں کو، لیڈرز کو، قوم کے جو لیڈرز ہوتے ہیں. اب ڈفرینٹ سیٹ اپس میں ڈفرینٹ طرح کے لیڈرز ہو سکتے ہیں. کہیں پہ لیڈر وہ ہوتے ہیں جو کہ مالدار زیادہ ہوتے ہیں، کہیں پہ لیڈرز کس طرح کے ہو سکتے ہیں جو بادشاہ کے قریب زیادہ ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ مالدار ہوں، کسی وجہ سے بھی وہ بادشاہ کے قریب ہو سکتے ہیں. کہیں پہ لیڈرز ہو سکتے ہیں جن کی قوم بات سنتی ہو، ٹھیک ہے، جیسے جرگا وغیرہ میں ہوتا ہے، کسی کو بڑا بنا دیا جاتا ہے. اس طرح کسی بھی سیٹ اپ میں جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ملا. تو فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا کس چیز کے ساتھ؟ بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، آیات کے ساتھ بھیجا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فاستکبروا، استکبروا، انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے کبریائی اختیار کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ چیز ہمارے لائق نہیں، ہم تو اس سے بھی بڑے ہیں. وکانو، اور وہ سب تھے کیسے تھے؟ قوما مجرمین، وہ مجرم قوم تھے. یعنی انہوں نے انکار جو کیا، تکبر جو کیا، یہ سب کس چیز کی علامت ہے کہ وہ مجرم ہیں. فلما، بس جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، الحق، حق آیا، سچی بات آئی، ہمارا پیغام آیا، من عندنا، ہماری طرف سے. نزدیک نہیں، عندہ کا مطلب آپ نزدیک یا پاس کہہ لیں، ہمارے پاس سے. عندنا ہمارے پاس، اور من سے تو ہمارے پاس سے یعنی ہماری طرف سے. تو قالو، انہوں نے کیا کہا؟ ان ھذا، بے شک یہ، لسحر مبین، کہ کیا ہے؟ یہ تو کھلا جادو ہے. ٹھیک ہے، نہیں ساحر نہیں ہے، سحر جادو ہے. کہ یہ جو نشانیاں ہم نے بھیجی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تو جادو ہے. کیوں کہا جی جادو ہے؟ یہ لام کس چیز کا ہے؟ تاکید کا ہے. جیسے سورۃ العصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر، صرف فی خسر نہیں کہا بلکہ لفی خسر. تو یہ لام ایمفیسس کے لیے، تاکید کے لیے، کہ انہوں نے کہا کہ بے شک یہ جو آپ نشانیاں ہمیں دکھا رہے ہیں یہ معجزات نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو جادو ہے. اب وہ اس کو کیا ڈیمین کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جادوگر تو ہمارے پاس بھرے پڑے ہیں، جس طرح وہ جادو کرتے ہیں آپ بھی اس طرح کا جادو گھر کے لے آئے ہو. تو اب اس کا کیا جواب دیا؟ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق لما جاءکم،
کیا تم سب حق کے لیے یہ کہہ رہے ہو جبکہ وہ تمہیں آ گیا ہے اسحر ھذا، کہ یہ کیا سحر ہے، جادو ہے؟ یعنی تم اس بات کو خود ریئلائز کرتے ہو کیونکہ تم میں سے جو جادو کو جانتا ہے وہ جادو کی حقیقت کو جانتا ہے کہ جادو، خاص کر ان کی جو قوم کا جادو تھا وہ دھوکہ دینے کی بات ہے نا۔ قرآن کی جو دوسری آیات میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر خیالات پیدا کرتے تھے، تخیل، ان کو ایک ایلیوژن میں ڈالتے تھے، تو یہ تم جانتے ہو کہ یہ جادو نہیں ہے۔ ولا یفلح الساحرون، اور ساحر جو ہیں، جادوگر جو ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا، قالوا، انہوں نے کہا اجئتنا، کیا تم آئے ہو، لتلفتنا، اس لیے کہ ہمیں پھیر دو، کس چیز سے پھیر دو، عما وجدنا علیہ آباءنا، اس چیز سے جس پر پایا ہے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو۔ تو کیا ڈیفینس یوز کر رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد جس چیز پر تھے کیا تم ہمیں اس سے پھیرنے کے لیے آئے ہو، اور تکونا لکما، ہو جائے تم دونوں کے لیے، کیا ہو جائے، الکبریاء فی الارض، تمہارے لیے زمین میں بڑائی ہو جائے۔ یعنی کیا تم پاور حاصل کرنا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہمیں نیچے کر کے تم زمین پہ قابض ہو جاؤ، تم بادشاہ بن جاؤ۔ وما نحن لکما بمؤمنین، کہ ہم تم پر جو ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیا ہوتا ہے جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے نا تو وہ ہر چیز کو اس ڈر کے اعتبار سے سوچ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی جان کا ڈر ہوگا تو آپ کو ہر چلتی پھرتی چیز جو ہے وہ جان کا خوف دے گی۔ کبھی آپ روڈ پہ چل رہے ہوں گے خالی جیب، تو ڈر ہوتا ہے کہ آتے جاتے کوئی لوٹ کے چلا جائے گا، لیکن کبھی جیب میں کچھ پیسے لے کے گھومیں، اب کوئی جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو سر پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ اس شخص کے پاس پیسے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، ڈر یہی لگا رہتا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں۔ تو جس چیز کا انسان کو ڈر ہوتا ہے، تو فرعون اور اس کی قوم کو کیا ڈر تھا، قوم سے مراد یہاں پہ جو ملا ہے اس کے سردار، جب ان کے پاس پاور ہے تو کیا ڈر ہو کہ یہ میرا پاور نہ چلا جائے۔ ان کو دین سے کوئی غرض نہیں تھی، فرعون کو دین سے کوئی غرض نہیں تھی کہ مجھے دیندار ہونا ہے، لوگوں کو دیندار، کیوں؟ کیونکہ اگر لوگ دیندار ہو جاتے ہیں تو دینوں کی، یعنی جو ادیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین آتا ہے اس کی کیریکٹرسٹکس میں سے ایک کیریکٹرسٹک کیا ہے کہ وہ بندوں کی بجائے تعلق کس سے جوڑتا ہے، اللہ سے، کہ ڈرنا ہے کس سے ڈرنا ہے، اور پاور والا کیا چاہتا ہے کہ لوگ کس سے ڈریں، مجھ سے ڈریں۔ جس دن میرا پاور ختم ہو گیا تو پھر میری کیا ویلیو رہ جائے گی، میری کوئی بات ہی نہیں سنے گا، میرے پیسے کس چیز کے کام آئیں گے، یہ تو مجھ سے ڈر ہی نہیں رہے، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دیکھیں آج اگر آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آج آپ صرف یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میرے پاس جو سیل فون ہے نا، جب تک یہ بالکل خراب نہیں ہو جاتا میں اس فون کو چینج نہیں کروں گا، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا، موبائل کمپنی کو نقصان ہوگا۔ تو کیا وہ چاہے گی کہ آپ ایسا کریں؟ نہیں، تو پھر وہ کیا کرے گی، نئے ماڈل تو نکال لے، لیکن آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے نا کہ میں اپنا موبائل جب تک خراب نہیں ہوگا میں چینج نہیں کروں گا، تو وہ کیا کرے گی، آپ کے موبائل کو آؤٹ ڈیٹ کر دے گی۔ آپ کے موبائل پہ لکھا ہوا آ جائے گا کہ یہ ایپ جو ہے آپ کے موبائل پہ سپورٹڈ نہیں ہے، آپ کا موبائل بہت پرانا ہو گیا۔ آپ کو کیا کریں گے، مجبور کریں گے کہ آپ ہمارے تابع آ جائیں، ہمارے تحت آ جائیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں مجھے فون ہی نہیں چاہیے، تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ آپ کی طرف دوسرے رہے گا، یہ دیکھو دکیانوس قسم کے لوگ، یہ اسٹون ایجز میں جانے والے لوگ، پھر وہ سوشل پریشر آئے گا۔ تو کیا ہے، ان کو ڈر کس چیز کا تھا کہ یہ ہم سے ہماری پاور چلی جائے گی، تو انہوں نے الزام کیا لگایا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نبی جب بھی آئے کسی نے نہیں کہا کہ ہمیں بادشاہ دو، انہوں نے کیا کہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے بھی کیا کہا تھا کہ اللہ کی طرف جڑ جاؤ، مجھے تو تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، لیکن انہوں نے کیا الزام لگایا کہ تکون لکم الکبریاء فی الارض، تم چاہتے ہو کہ تمہیں دنیا میں بڑائی حاصل ہو جائے، تمہیں کوئی اسٹیٹس مل جائے۔ وقال، تو موسیٰ علیہ وقال فرعون، فرعون نے کہا ائتونی بکل ساحر علیم، کہ لے آؤ میرے پاس، کیا لے آؤ، کس کو لے آؤ، ہر ساحر کو جو کہ علیم ہو، علیم جاننے والا یعنی کہ ماہر ہو۔ نہیں ضروری نہیں ہے، ایسا ضروری نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے کہ بادشاہ، اگر کسی بادشاہ کی قوم میں نبی آ جائیں یا رسول آ جائیں تو وہ لازمی طور پہ بادشاہ بن جائیں۔ جیسے ذوالقرنین کا بھی معاملہ ہے، کچھ مفسرین کا قول ہے کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، ان کی قوم میں کوئی نبی یا رسول تھے، اور اسی طرح انبیاء نے بادشاہوں کے ساتھ یعنی مل کے لڑائیاں بھی کی ہیں، جنگیں بھی کی ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ نبی یا رسول جو ہے وہ لازمی طور پہ بادشاہ بھی حاصل کرے، ضروری نہیں ہے، بادشاہ مسلمان ہے تو ایسا نہیں، یعنی ہر کسی کا الگ الگ رائے، ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو لازمی طور پہ بادشاہ بنا دیا گیا ہو گیا۔ ائتونی بکل ساحر علیم، ہر ماہر جو جادوگر ہو اس کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاء السحرۃ، پھر جب آ گئے السحرہ تمام کے تمام جادوگر، قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا، القوا، القا یلقی، القاء کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، پھینکو، کس چیز کو پھینکو، ما انتم ملقون، وہ جو تم چیزیں پھینکتے ہو۔
فلما القوا، پھر جب انہوں نے پھینکا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، یہ جو جادو تم لائے ہو، ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ کیا کرے گا، سیبطلہ، اس کو کیا کرے گا، باطل کر دے گا. تو جادو اور معجزے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جادوگر نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ اپنی طرف. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ جادو تم لائے ہو، اس کو باطل کون کرے گا؟ یہ نہیں کہا کہ میں کروں گا، ابھی میں تمہیں دکھاتا ہوں، بلکہ کیا کہا، اللہ اس کو باطل کرے گا. کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یصلح، نہیں وہ درست کرتا، نہیں وہ صحیح کرتا، عمل المفسدین، فساد کرنے والوں کو، فساد کرنے والوں کے عمل کو. اس میں ایک یہ بھی ترجمہ، یعنی ایک معنی یہ بھی سمجھا گیا ہے کہ ما جئتم بہ السحر، کہ وہ چیز جو تم لائے ہو وہ تو جادو ہے، اور میں جو لایا ہوں وہ جادو نہیں ہے. کس طرح؟ ابھی اللہ تمہیں جو ہے اس کو باطل کر کے دکھائے گا، اور جو چیز مجھے دی گئی ہے اس کو تم ختم نہیں کر سکتے، اس کا بطلان نہیں ہو سکتا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، یحق، حق کرے گا، کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، الحق، حق کو، یعنی اللہ حق کو حق کرے گا کا کیا مطلب ہے؟ ثابت کرے گا، ظاہر کرے گا. لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ حق کو ظاہر کرے گا بکلماتہ، اپنے کلمات کے ساتھ. ولو کرہ المجرمون، اور چاہے کریہ ناپسند کریں، المجرمون جرم کرنے والے مجرمین. اب یہاں پہ بکلمات ہی سے کیا مطلب ہے؟ کچھ کلمات کے ساتھ. تو کلمات سے مراد کیا ہے؟ ایک اس میں قول یہ ہے کہ کلمات سے مراد اللہ کا کلمہ کن ہے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اذ قال، آیت بتاؤ نا، ترجمے میں مزہ نہیں آیا. کن فیکون تو یاد رہا، آخر میں کیا تھا؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو اللہ کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتی ہے. تو کچھ نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے بکلمات ہی سے، یعنی اللہ اپنے کن کے ذریعے اللہ کہے گا چیز کو اور وہ چیز ہو جائے گی. اللہ جو حق کو ثابت کرنا چاہے گا اللہ اس کو صرف کہے گا اور وہ ثابت ہو جائے گی. ایک قول دوسرا یہ ہے کہ کلمات سے مراد اللہ کے وعدے ہیں، کہ اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے اللہ اس چیز کو قائم کرے گا، اس کو ثابت کرے گا. تیسرا ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے کلمات کی برکت سے، کہ جب اللہ کے کلمات کے ذریعے آپ کسی کام کو کریں گے تو ان کلمات کی برکت کے ذریعے جو ہے وہ اللہ حق کو حق ثابت کر دے گا. فما آمن لموسیٰ، اوکے ایسا کر لیتے ہیں، ایسا کر لیتے ہیں. اچھا جی، ہم نے شروع کیا فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ. اس میں آپ کو بتایا تھا کذبہ یکذب تکذیب سے، نجا ینجی نجیے سے. یہ من جو ہے وہ من معہو، یہ من جو ہے یہ من کہلائے گا من موصولہ. موصول کیا کرتا ہے؟ اس میں موصول آپ نے الذی پڑھا ہے نا، الذی، اللتی، الذین. اسی طرح کے دو اور ورڈز یوز ہوتے ہیں اکثر، ایک ہوتا ہے ما اور ایک ہوتا ہے من. ما ہوتا ہے جس میں عاقل غیر عاقل تمام چیزیں شامل ہو سکتی ہیں. عاقل سے مراد کون ہوتے ہیں؟ انسان، جن اور فرشتے. عاقل سے مراد گرامر کے اعتبار سے انسان، جن اور فرشتے. تو اگر صرف ان کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو من استعمال ہو جاتا ہے، اگر صرف غیر عاقل کی بات ہو رہی ہوگی تو ما استعمال ہو جائے گا. اور ویسے اگر ما آئے گا تو اس میں دونوں شامل ہو سکتے ہیں، جیسے الا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، و الا پچھلی آیت میں کہا تھا من فی السماوات و من فی الارض، الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض. تو یہ من موصولہ ہو گیا. ما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ. میم واو صاد واو لام اور گولتا، موصولہ. یہ جو ما کا ورڈ ہے، ما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ. یہ کچھ ورڈز ہیں جو کہ کہلاتے ہیں ظرف. ان ورڈز میں یا تو زمان یعنی زمانہ یا مکان. مکان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جگہ. یہ کسی وقت یا جگہ کے اعتبار سے استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ موبائل ٹیبل کے اوپر ہے تو یہ اوپر کیا ہے؟ فوق مکان ہے. اس طرح نیچے آپ چلے جائیں گے، آگے جا سکتے ہیں، پیچھے جا سکتے ہیں، دائیں جا سکتے ہیں، بائیں جا سکتے ہیں. گھر مسجد کے آگے ہے. یہ تمام ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ ظرف کہلاتے ہیں. اسی طرح وقت کے اعتبار سے بھی قبل الصلاۃ کا مطلب کیا ہوگا؟ نماز سے پہلے. کس اعتبار سے؟ یعنی یہاں پہ جگہ کا معنی ہے، وقت کا معنی ہے، نماز کے وقت سے پہلے. صحیح. بعد الفصلی، کلاس کے بعد. اب یہ کیا ہے؟ وقت کے اعتبار سے. بعد الدرسی، درس کے بعد، وقت کے اعتبار سے. تو یہ جگہ یا مکان کے اعتبار سے کچھ ورڈ ہوتے ہیں جو کہلاتے ہیں ظرف. تو مع بھی انہی میں سے ہے. مع ان کے ساتھ تھے، یعنی کہ مکان کے اعتبار سے ان کے ساتھ تھے. فی کیا ہوتا ہے جی؟ ہوتا کیا ہے؟ حرف جر. حرف جر کیا کرتا ہے؟ اسم کو مجرور کرتا ہے. تو الفلکی یہ کس اعرابی حالت میں ہوگا؟ حالت جر میں. اس کی حالت جر ظاہر کیسے ہو رہی ہے؟ زیر کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ. کسرہ. الفلکی جو ہے یہ اسم ہے. کہیں کہیں پہ استعمال ہوگا معن، تنوین کے ساتھ. اگر کسی بھی ورڈ پہ تنوین آ جاتی ہے تو وہ لازمی طور پہ اسم ہے. ٹھیک ہے. تو معن تنوین کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. الفلکی حالت جر میں ہے. کس وجہ سے؟ فی کی وجہ سے. اور اس کا جر ظاہر کیسے ہو رہا ہے؟
कसरा से। ये मारिफा या नकरा है? मारिफा है। कैसे पता चला? अल आया हुआ है शुरू में। मुज़क्कर या मुअन्नस? कश्ती तो होती है ना। ताक कोई अलामत नहीं है हमारे पास मुअन्नस की, तो हम क्या इसको अज्यूम करेंगे? मुज़क्कर अज्यूम करेंगे। कितनी है? एक कश्ती है, ज्यादा कश्तियां? अच्छा, अलामात के एतबार से तो इसमें कोई चीज नहीं है। अलामात कौन सी होती हैं जमा की? वाव नून, या नून, और मुअन्नस की अलिफ ता। ठीक है, लेकिन फिर भी आप जहन में रखें कि अल फुल्क एक ऐसा वर्ड है जो कि वाहिद के लिए भी इस्तेमाल होता है और जमा के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मुराद कश्ती एक ही थी। ये बात तो सही है, कश्ती होती है, ऐसा हो सकता है ना। कश्ती उर्दू में होती है, अरबी में होता है, मतलब वो वर्ड जो है। और भी कश्ती के वर्ड्स हैं, मिसाल के तौर पे सूरह कहफ में कौन सा वर्ड है? सफीना। सफीना कैसे होगा? सफीनतुन, आखिर में गोलता है, वो मुअन्नस है। ठीक है, तो वर्ड पे डिपेंड करेगा कि वो वर्ड जो है अरबी ज़बान में मुज़क्कर या मुअन्नस। वजअलनाहुम खलाइफा, और क्या बनाया हमने उनको? अच्छा, अब ये खलाइफा, इसके आखिर में तनवीन आ रहा है? नहीं आ रहा। शुरू में अल आ रहा है? नहीं आ रहा। जब एक वर्ड पे अल भी नहीं आ रहा और तनवीन भी नहीं आ रहा, तो क्या मुमकिन है कि वो कैसा हो? मुज़ाफ तो हो सकता है, लेकिन अगर ये मुज़ाफ होगा तो आगे कौन होना चाहिए? मुज़ाफ इलैह। क्या आगे मुज़ाफ इलैह है? नहीं है। तो दूसरा क्या ऑप्शन है कि एक वर्ड पे अल भी ना हो और तनवीन भी ना हो? क्या हो वो? मबनी नहीं, गैर मुनसरिफ हो। गैर मुनसरिफ कैसे वर्ड्स होते हैं? जो कि तनवीन एक्सेप्ट नहीं करते और क्या नहीं करते? नहीं, अल एक्सेप्ट कर लेते हैं। अल एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनके साथ एक चीज क्या होती है कि जब वो अल के बगैर होते हैं, तनवीन एक्सेप्ट नहीं करते, रफा में कैसे आते हैं? ज़म्मा के साथ। नसब में कैसे आते हैं? फतहा के साथ। और जर में भी कैसे आते हैं? फतहा के साथ ही आते हैं। व अगरकना, और हमने गरक किया। ये फेल होगा अगरका युगरिकु, इगराकुन, अगरका युगरिकु इगराकुन। ठीक है, अल्लज़ीना क्या हो जाएगा फिर? इसको भी क्या डिस्कस किया था? इसमें मौसूला, वाहिद के लिए, जमा के लिए। कैसे पता चला जमा के लिए? आखिर में या नून आ रहा है, बारिकल्लाहु फीकुम। कज़्ज़बू हो गया था, कज़्ज़बू जमा का है, कैसे पता चला? ये वाव जिसके आगे अलिफ लगा हुआ हो, ये हमेशा किसी का होता है? जमा का होता है। बी आयातीना, इसमें एक वर्ड है बा, एक वर्ड है आयाती, और एक वर्ड है नून अलिफ ना। बा किस चीज का है? हरफे जर है। हरफे जर के बाद एक वर्ड कैसा होगा? हालत जर में मजरूर होगा। तो आयाती, आयाती कौन सी अरबी हालत में? जर में है। अभी बताएं आयाती कैटेगरी कौन सी इसम की, किस तरह का वर्ड है? अगर सिर्फ आयात लिखेंगे तो इसको लिखेंगे कुछ इस तरह ना, आयात, ऐसे ही लिखते हैं। ये अलिफ ता जब आखिर में आता है तो ये किस चीज की अलामत होता है? जमा मुअन्नस की। इसका एराब याद है किसी को? कैसे आता था? रफा में आता था आयातुन, और नसब और जर में कैसे आता था? आयातिन, नसब में भी और जर में भी। मैंने आपको कहा था कि कंफ्यूजन हो सकती है कि नसब में या जर में। कैसे पता चलेगा? कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा। यहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल है? हरफे जर है। जब पीछे हरफे जर मौजूद है तो आगे का वर्ड किस में होगा? जर में होगा, मजरूर होगा। तो यहाँ पे आयाती जो है वो हालत जर में ही है। फंजुर, नज़र यंजुरु से अमर है उन्जुर, कि आप देखें। कैफा, कैफा का मतलब क्या होता है? कैसा। ये कैफा जो है ये इस्तिफहाम के लिए कहलाता है। इस्तिफहाम का क्या मतलब होता है? सवाल करना, क्वेश्चन करना। तो ये इस्तिफहाम के लिए होता है। काना आकिबतु, आकिबतुल मुनजरीन, आकिबतुल मुनजरीन। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह होता क्या है? एक वर्ड की इजाफत यानी कि निस्बत की जा रही होती है दूसरे वर्ड की तरफ। जिसकी इजाफत की जा रही होती है उसको क्या कहते हैं? मुज़ाफ। जिसकी तरफ इजाफत की जा रही होती है मुज़ाफ इलैही। मुज़ाफ का रूल क्या होता है? आप इसको कह दें कि मुज़ाफ जो है ना वो होता है खफीफ। खफीफ का मतलब पता है क्या होता है? कमजोर, हल्का। हल्का वुड बी अ बेटर वर्ड। हल्का क्यों है? कि ये बेचारा अल भी नहीं उठा पा रहा और तनवीन भी नहीं उठा पा रहा, और आगे कुछ और चीज आप पढ़ेंगे कि बेचारा वो भी नहीं उठा पा रहा। तो खफीफ है, हल्का है, यानी कि अल भी नहीं आएगा इस पे, तनवीन भी नहीं आएगा। और मुज़ाफ इलैही का क्या रूल होता है? हालत जर में होता है। एक वर्ड जब भी मुज़ाफ इलैही होगा हमेशा 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 कैसा होगा? चाहे आपको समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, अगर एक वर्ड मुज़ाफ इलैही है तो डेफिनेटली क्या है वो? हालत जर में। क्योंकि देखें ये तो जर में नहीं लग रहा मुझे, ये जर में है? अल मुनजरीन जर में है? नहीं है? नहीं है ना? नहीं है भाई, पीछे से हुक्म आ गया, नहीं है। बारकल्लाहु फीक। बस आपने ये तकलीफ मतलब अंदर भरोसे, अगर एक वर्ड मुज़ाफ इलैही है तो हालत जर में है। अब किस तरह वो जर में है ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब आप याद करें कि ये यानू कहाँ पे आता है? जमा में आता है, जमा मुज़क्कर में। जमा मुज़क्कर का रफा कैसे आता है? वाव से।
اور نون آئے نہ آئے اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن واو سے، اور نصب اور جر کیسے آتا ہے؟ یا سے. تو اس کے پاس یا ہے نا، تو یہ جر میں ہے. اچھا جمع مذکر سالم کے لیے بھی یا نون دونوں میں تھا. پتہ کیسے چلے گا؟ کانٹیکس سے. اس کے پاس کیا کانٹیکس اویلیبل ہے؟ اس کے پاس ایک مضاف اویلیبل ہے. جب ایک مضاف اویلیبل ہے تو یہ مضاف الیہ بن سکتا ہے. جب یہ مضاف الیہ بن سکتا ہے تو اس کو مضاف الیہ بنا دیں. جب مضاف الیہ بن گیا اب لازمی طور پہ کون سی اعرابی حالت ہوگی؟ اس کی جر ہوگی. جب یہ جر ہے اب اس کو ڈھونڈنا ہے کہ یہ جر ہے کیسے. اب یہ نہ ہو کہ اس کے فتحہ کو آپ نے دیکھا اور کہا فتحہ تو نصب میں آتا ہے، اب یہ نصب ہے، ایسا نہیں کرے گا. پیچھے دیکھیں مضاف موجود ہے، مضاف کی کیا نشانی ہے کہ مضاف ہلکا ہوگا، نہ ال ہوگا نہ تنوین ہوگا. اگر ال مل جائے یا تنوین مل جائے تو پھر اس کو مضاف نہ بنائیں. ٹھیک ہے. اس پہ زبر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ نون زبر کے ساتھ ہی آتا ہے. مسلمون نون پہ فتحہ ہے، مسلمین نون پہ فتحہ ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ اس نون کی حرکت چینج نہیں ہو رہی دونوں کیسز میں، اس لیے ہم اس فتحہ کو علامت نہیں بنا سکتے. علامت ہم کس چیز کو بناتے ہیں؟ اس کانٹیکس میں، اعراب کے کانٹیکس میں جو چیز تبدیل ہو رہی ہو. ٹھیک ہے. جو تبدیل ہو رہا ہے تو ہم اس کو نشانی بنا دیں گے کہ بھائی یہ اس چیز کی نشانی ہے. اگر تبدیل نہیں ہو رہا تو پھر ہم اس کو نشانی نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ رات اور دن کی کیا نشانی ہے؟ اگر آپ کہیں کہ آسمان نشانی ہے تو آسمان تو دونوں ٹائم میں موجود رہے گا. آسمان کا کلر آپ نشانی بنا لیں کہ اگر آپ کو آسمان مثال کے طور پہ نیلے رنگ کا دکھ رہا ہو تو آپ کیا زیوم کر سکتے ہیں کہ دن ہے. اور اگر آسمان کالے رنگ کا دکھ رہا ہو تو آپ کیا زیوم کر سکتے ہیں کہ آج کل جو ہے نا وہ کراچی والے زیادہ خوش ہو رہے ہیں، تھوڑے دنوں کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو نشانی اس چیز کو ان کیس آف چینجز نشانی اس چیز کو بنایا جائے گا جو تبدیل ہو رہی ہو. جو چیز کانسٹنٹ ہے اس کو پھر نشانی نہیں بنائیں گے. یار میں تو خوش ہو رہا ہوں، آپ لاؤ، آپ کی مرضی بھائی. میں تو الحمدللہ بہت خوش ہوتا ہوں. بھائی بارش بھائی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت سے جس کو نہیں خوش ہونا اس کی مرضی ہے. یار روڈ کا کیا کرنا ہے یار، اچھی بات ہے تھوڑا جسم ہلتا ہے. آپ نے کبھی ہارس رائڈنگ کی ہے؟ ہارس رائڈنگ کی ہے نا. ہارس رائڈنگ سے جسم مضبوط ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے؟ مضبوط ہے. یہ کراچی کے کھڈے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں. آپ کی گاڑی یا بائک کو خراب کریں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، آپ کو مضبوط کر رہے ہیں. یہ آپ کو بڑھاپے میں جو ہے یاد آئے گا کہ جس نے یہ، اگر آپ بالکل اسموتھ گاڑی میں رہیں گے تو آپ تھوڑے دنوں میں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے. تو یہ ضروری ہے بھائی، یہ ضروری ہے. دوسرا آپ پھر سائیکل وغیرہ میں ٹریول کریں تاکہ، یا پیدل ٹریول کریں کھڈے محسوس. یار جب پانی نہیں ہوتا تو روتے ہو کہ کراچی میں پانی نہیں ہے، پھر دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ بارش دیتے. جب بارش ہوتی ہے انسان کسی حالت میں خوش نہیں ہے. تو یہ حالات تبدیل آپ کے کہنے سے نہیں ہوں گے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں میں، لیکن یہ نہ دعا کریں کہ رحمت چلی جائے. اتنی بھی زیادہ نہیں ہے یار، کبھی کبھی ہو جاتی ہے، اس میں ہم کوشش کریں چیزوں کو بہتر کرنے کی. تو ایک اور بس کر لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ. قلوب المعتدین کذالک نطبع علی قلوب المعتدین. علی کیا ہوتا ہے؟ حرف جر. حرف جر کے بعد اسم کس اعرابی حالت میں ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. تو قلوبی کون سی اعرابی حالت میں؟ حالت جر میں. اس کا جر شو کیسے ہو رہا ہے؟ کسرہ سے. ٹھیک ہے. زیر سے نہیں، زیر چلا گیا، کسرہ سے. اچھا قلوب ال ہے نہیں، تنوین ہے نہیں ہے. تو کیا اب دو آپشنز ہیں ہمارے پاس. ایک آپشن ہے مضاف، دوسرا آپشن کیا ہے؟ غیر منصرف. لیکن غیر منصرف کا اگر آپ یاد کریں تو وہ حالت جر میں کیسے آتا ہے؟ فتحہ سے آتا ہے. یہاں پہ کیسے آ رہا ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ غیر منصرف نہیں ہے. کیا یہ مضاف بن سکتا ہے؟ آگے دیکھیں، آگے کیا کوئی چیز مضاف الیہ بن سکتی ہے؟ المعتدین جب وہ بن سکتی ہے کیسے بن سکتی ہے؟ یہ یانون جو ہے کس چیز کی علامت تھا؟ جمع کی. اور جمع کی کون سی اعرابی حالت کا؟ جر یا نصب کا. ٹھیک ہے. نصب میں بھی ہو سکتا ہے، جر میں بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ جر میں آنے کا ریزن موجود ہے کہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اور جر میں یہ آ سکتا ہے، یا نون اس کے پاس موجود ہے، تو یہ مضاف الیہ ہو گیا، حالت جر میں ہو گیا. اس سے پیچھے والا مضاف ہو گیا قلوب. قلوب یہ جمع یا واحد ہے؟ جمع ہے. اس کی واحد کیا ہوتی ہے؟ قلب. قلب کا وزن کیا ہے؟ یہ اس کے حروف الاصلیہ ہیں، مادہ ہے اس کا قاف لام با. وزن کیا ہے؟ فعل. قلب فعل کے وزن پہ. قاف لام با کو فاعل لام سے چینج کرتے ہیں تو قلب فعل. قلوب کس وزن پہ؟ فعول. تو جب واحد کے اوریجنل پیٹرن میں تبدیلی آ جائے جمع کے معنی کے لیے تو اس جمع کو کیا کہا تھا؟ جمع مکسر. مکسر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹا ہوا. آپ نے پڑھا ہے القلم مکسور. کسر کا مطلب ہوتا ہے توڑنے کا، کاف سین را سے، اور قاف صاد را الگ ہوتا ہے. کسر ٹوٹنے کا. تو جمع مکسر جس میں جمع کو جمع بنانے کے لیے ورڈ کو توڑ دیا گیا ہے اوریجنل پیٹرن سے. تو قلب ان کی جمع قلوب. کوئی اور ورڈ آپ کو یاد آ رہا ہے جس کی جمع فعول ان کے وزن پہ ہو؟ شعور، قبور، شکور. شکور ہوتا ہے شکور. شاکر کی جمع شکر، اللہ اعلم. زبور، زبور، زبور فتحہ کے ساتھ. فخور وہ بھی فتحہ کے ساتھ ہے نا. فعول. شؤون، شؤون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں الحمدللہ ہم یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آسان کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. یہ پورا ٹرانسلیشن بیاض القرآن میں لکھنا ہے، جس حد تک ممکن ہو آپ لکھیں. آپ کو آیات کا جو ہے کم از کم ایک
معنی سمجھ میں آ رہا ہو, ورڈ ٹو ورڈ بھلے نہ کلیئر ہو, لیکن آیات کا ایک مجموعی جو ایک اجمالی معنی ہے وہ آپ کو واضح ہو رہا ہے انشاءاللہ. یہ تین میں سے کون سے کل قول زیادہ درست ہیں؟ یہ زیادہ درست والے قول کی کبھی میں آپ کو پھر انشاءاللہ ہم سیکنڈ سیمسٹر میں جو ہے جب تفسیر کا ٹاپک کریں گے انشاءاللہ, تو میں وہاں پہ آپ کو پھر بتاؤں گا کہ یہ اقوال میں کیا بات ہوتی ہے, کہ کس طرح زیادہ درست یا کم درست یا راجح مرجوح کی بات ہوتی ہے, وہ پھر انشاءاللہ ہم آگے کریں گے. ابھی ہم نے اس کو ڈسکس نہیں کیا, اس لیے اعتبار سے ہم ڈسکس نہیں کیا. ٹھیک ہے جناب, جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک.